السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لٹریچر اینڈ گرامر۔ آج کی ویڈیو میں آپ ناول اے ٹیل آف ٹو سٹیز ریٹن بائی چارلس ڈکنس کی فل اردو ٹرانسلیشن سن سکیں گے۔ اس ناول کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے نئی زندگی یعنی ریکال ٹو لائف، اور پہلے حصے کا جو پہلا باب یعنی فرسٹ چیپٹر ہے وہ ہے زمانہ یعنی دی پیریڈ۔ عجب تضادات کا دور تھا۔ ایک طرف بہترین زمانہ تھا، دوسری طرف بدترین زمانہ۔ ایک لحاظ سے عقل و دانش کا دور، دوسرے اعتبار سے جہل و نادانی کا عہد۔ بیک وقت اعتقاد اور بے اعتقادی کی فضا، جہاں روشنی کے پہلو بہ پہلو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ امیدوں کی بہاریں بھی تھیں اور مایوسیوں کی خزائیں بھی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ تھا۔ ایک سمت جنت کا دروازہ تھا، دوسری سمت دوزخ کا دہانہ۔ سامنے منزل بھی تھی اور گمراہی بھی۔ مختصر یہ کہ وہ زمانہ ہمارے زمانے سے اس قدر مشابہ تھا کہ ہمارے بعض ہم عصر جنہوں نے اس زمانے کی تاریخ لکھی ہے، بڑے زور و شور سے دونوں زمانوں کے حسن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انگلستان کے تخت پر ایک چوڑے جبڑے والا بادشاہ براجمان تھا جس کی ملکہ معمولی شکل کی تھی۔ فرانس کے تخت پر بھی ایک چوڑے جبڑے والا بادشاہ مسلط تھا جس کی ملکہ قبول صورت تھی۔ دونوں ممالک کے خداوندان نعمت کو یقین کامل تھا کہ حالات کبھی بدلنے والے نہیں۔ 1775 کا انگلستان اس زمانے میں بھی اپنی روحانی انکشافات کے لیے ایسا ہی مشہور تھا جیسا کہ اب ہے۔ مسز ساؤتھ کورٹ، جنہوں نے اس سال اپنی 25ویں سالگرہ کا مبارک دن منایا تھا، ان محترمہ کے درد و مسود پر لائف گارڈ کے ایک سپاہی نے پیغمبرانہ شان سے پیش گوئی کی تھی کہ لندن اور ویسٹ منسٹر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ کاک لین کا بھوت بھی 12 سال تک پلین چٹ کے ذریعے روحانی پیغامات دینے کے بعد غائب ہو چکا تھا۔ آج بھی ہمارے زمانے کی روحیں اس بھوت کی اندھی تقلید میں میزوں پر کھٹا کھٹ ویسی ہی گھسی پٹی حیرت انگیز حد تک جدت سے محروم آسمانی خبریں مہیا کر کے غائب ہو جاتی ہیں۔ کیسے تعجب کا مقام ہے کہ وہ معمولی دنیاوی خبریں جو امریکہ میں بسنے والے برطانوی شہریوں کی کانگریس کی طرف سے انگلستان کے بادشاہ اور عوام کو موصول ہوئی تھیں، کاک لین کی آسمانی خبروں سے زیادہ اہم ثابت ہوئیں۔ جہاں تک روحانی طاقتوں کا تعلق تھا، ڈھال اور ترسول کے شاہی نشان والے ہمسایہ ملک انگلستان کے مقابلے میں فرانس بہت پچھڑا ہوا تھا۔ نہایت اطمینان سے کاغذ کے نوٹ چھاپ چھاپ کر وہ تباہی کے غار کی طرف پھسلتا جا رہا تھا۔ اپنے عیسائی پیشواؤں کی صلاح اور رہنمائی میں فرانس نے اپنی دل بستگی کے لیے انسان دوستی کے عجیب و غریب سامان مہیا کر لیے تھے۔ مثلاً جب ایک لڑکے نے راہبوں کے ایک گھناؤنے جلوس کے آگے جو 50-60 گز کے فاصلے پر گزر رہا تھا، کیچڑ میں گھٹنے ٹیکنے سے تساہل کیا تو اس جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے گئے، اس کی زبان گدی سے نکال دی گئی تھی اور اسے زندہ جلا دیا گیا۔ کون جانے جب وہ معصوم جلایا جا رہا تھا تو عین اس وقت فرانس اور ناروے میں ان درختوں کا کلا پھوٹ رہا ہو جنہیں تقدیر کے لکڑہارے نے اس غرض سے چن لیا ہو کہ اس کی لکڑی سے تاریخ عالم کی سب سے ہیبت ناک سولی کے تختے بنائے جائیں۔ کون جانے عین اسی دن پیرس کے اطراف کی سخت زمینوں پر کسان کے پوسیدہ سائبانوں میں کیچڑ میں لت پت سوروں اور مرغیوں سے گھری ہوئی کئی ایسی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوں گی جنہیں دہقان اجل نے انقلاب کے بد نصیب قیدیوں کے لیے منتخب کر لیا ہو، لیکن وہ آسمانی لکڑہارا اور دہقان ہمیشہ مصروف رہنے کے باوجود کبھی کسی کو کام کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ ان کے ڈھکے چھپے قدموں کی چاپ کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ اگر کوئی اس وقت یہ شبہ بھی کرتا کہ وہ بیدار ہیں تو اسے غدار اور نہ جانے کیا کہا جاتا۔
انگلستان میں بھی امن و قانون کی حالت کچھ ایسی ہی قابل فخر نہ تھی۔ ہر رات خود لندن میں ہتھیار بند چور گھروں میں نقب لگاتے اور ڈاکو سڑکوں پر لوٹ مار مچاتے۔ لوگوں کو علی الاعلان خبردار کیا جاتا کہ وہ اپنا سامان حفاظت کے لیے گوداموں میں منتقل کیے بغیر شہر نہ چھوڑیں۔ رات کے ڈاکو دن کی روشنی میں سوداگر بن جاتے، اور اگر ان کا کوئی ہم پیشہ تاجر انہیں پہچان لیتا اور چیلنج دیتا تو لٹیرے کے یہ سردار اسے گولی مار کر چلتے بنتے۔ ڈاک گاڑی کو ایک دفعہ 60 ڈاکوؤں نے راستے میں روکا۔ 3 کو گارڈ نے ٹھکانے لگا دیا، اور جب اس کی گولی بارود ختم ہو گیا تو باقی 4 ڈاکوؤں نے اس کا کام تمام کر دیا اور پھر ساری ڈاک لوٹ لی۔ لندن کے لارڈ میئر جیسی مقتدر ہستی کو رہزنوں نے لوٹ لیا۔ لندن کے جیلوں میں قیدی اپنے پاسبانوں سے باقاعدہ جنگ کیا کرتے تھے اور قانون کی عظمت کے محافظ ان پر گولیاں چلاتے تھے۔ شاہی محلوں کے دیوان خانوں میں چور امراء کے گلوں سے ہیروں کی سلیبیں اچک لے جاتے تھے۔ سپاہی سینٹ گائلز کے گرجا گھر میں گھس کر ممنوعہ سامان کی تلاش کرتے تو عوام ان پر گولی چلاتے اور وہ عوام پر گولی چلاتے، اور کسی کو اس میں کوئی خاص بات نظر نہ آتی، اور ان لوگوں کے درمیان جلاد کی ہر جگہ ضرورت پیش آتی۔ وہ ہمیشہ مصروف رہتا، پھر بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوتا۔ وہ کبھی مجرموں کی قطاریں سولی پر چڑھا دیتا، کبھی کسی کو بغیر مہلت دیے فوراً پھانسی پر لٹکا دیتا، کبھی نیو گیٹ کے 20 قیدیوں کے ہاتھوں کو چرکے دیے جاتے اور کبھی سینکڑوں کتابچے ویسٹ منسٹر ہال کے دروازے پر جلا دیے جاتے۔ آج ایک خونخوار قاتل کی جان لی جا رہی ہے تو کل ایک غریب بچے کی، جس کا قصور یہ تھا کہ اس نے کسان کے لڑکے کی جیب سے پیسے چرائے تھے۔ 1775 میں اور اس یادگار سال کے لگ بھگ اور ایسے کئی واقعات پیش آئے تھے، اور اس ماحول میں جب کہ تقدیر کا لکڑہارا اور دہقان اجل مصروف تھے، وہ دونوں چوڑے جبڑے والے بادشاہ اور ان کی ملکائیں، جن میں ایک معمولی شکل کی اور دوسری قبول صورت تھی، یہ چاروں تاجدار دھوم دھام سے براج رہے تھے اور ان کے خداوندی حقوق کی بڑے زور و شور سے حفاظت ہو رہی تھی۔ اس طرح 1775 میں وہ با اقتدار ہستیاں اور اس سرگزشت کے کرداروں جیسے لاکھوں معمولی انسان اپنی اپنی روزمرہ زندگی کے راستوں پر چلے جا رہے تھے۔ دوسرا باب، ڈاک گاڑی۔ نومبر کی آخری تاریخیں تھیں، جمعے کی رات تھی اور ڈوور کی لمبی سڑک اس اجنبی مسافر کے سامنے پھیلی ہوئی تھی جو اس سرگزشت کا پہلا کردار ہے۔ ڈاک گاڑی شوٹرس ہل پر کھڑکھڑاتی کشاں کشاں چلی جا رہی تھی اور دوسرے مسافروں کے ہمراہ وہ بھی ڈاک گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مسافر کچھ شوقیہ ورزش کے لیے چہل قدمی نہیں کر رہے تھے بلکہ حالات سے مجبور تھے۔ ایک تو پہاڑی کی چڑھائی، دوسرے دلدل، پھر زمین کا بوجھ، اور خود ڈاک گاڑی کیا کم وزنی تھی۔ 3 دفعہ گھوڑے راستے میں اڑ گئے اور ایک دفعہ تو بدک کر گاڑیوں کو واپس بلیک ہتھیا لٹانے پر ڈٹ گئے۔ کوچوان اور محافظوں نے شاید قوانین جنگ کی وہ دفعہ پڑھ رکھی تھی جس کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے کچھ جنگلی جانوروں کو زبور عقل سے آراستہ کیا ہے۔ انہوں نے ہنٹروں اور لگاموں کی مدد سے انہیں قابو میں کر لیا۔ سر جھکائے، دمیں جھٹکتے، منہ زور گھوڑے کیچڑ میں لڑکھڑاتے ڈگمگاتے چلے جا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی دم میں ان کے اعضاء جوڑوں سے الگ ہو کر تتر بتر ہو جائیں گے۔ جب بھی گاڑی بان سستانے کے لیے چمکار کر گھوڑوں کو روکتا، سب سے آگے والا گھوڑا زور زور سے اپنا ساز اور لگاموں سے بھوجل سر ہلاتا، گویا کہتا ہو یہ گاڑی اس پہاڑی پر نہیں چڑھ سکتی۔ اجنبی مسافر اگلے گھوڑے کی اس حرکت پہ سراسیمہ ہو کر چونک اٹھتا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان اور بوکھلایا ہوا تھا۔
پہاڑیوں کے اطراف اور نشیب کی وادیوں میں کوہرے کے ابلتے ہوئے بگولے ایک ایسے گمراہ آسیب کی طرح سرگردہ تھے جو سکون اور پناہ کی تلاش میں بھٹک رہا ہو۔ ٹھنڈے ٹھنڈے چہچہاتے ہوئے یخ بستہ کوہرے کے برگولے ہوا میں پے در پے دائروں کی صورت میں منحوس سمندر کی لہروں کی طرح آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ ڈاک گاڑی کے لیمپوں کی روشنی بھی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ گھوڑوں کے پسینے سے جو بخارات اٹھ رہے تھے انہیں دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا گویا یہ سارا کوہر انہی کا پھیلایا ہوا ہے۔ اجنبی مسافر کے علاوہ 2 اور مسافر ڈاک گاڑی کے ساتھ ساتھ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ تینوں گھٹنوں تک کے بوٹ پہنے ہوئے تھے اور رخساروں کی ہڈیوں اور کانوں تک لبادے لپیٹے ہوئے تھے۔ تینوں میں سے کوئی بھی ساتھ والے کی صورت سے آشنا نہیں تھا۔ تینوں نہایت پراسرار طریقے پر ظاہری آنکھوں سے بھی اتنے ہی پوشیدہ تھے جتنے باطنی آنکھوں سے۔ اس زمانے میں لوگ اجنبیوں سے کھل کر بات کرنے سے جھجکتے تھے، اس ڈر سے کہ وہ ڈاکو یا ان کے حالی موالی نہ ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ کسی شراب خانے یا ڈاک گھر کے مالک سے لے کر ادنیٰ ملازم تک کوئی بھی ڈاکوؤں کے سردار کا چیلا چانٹا ہو سکتا تھا۔ نومبر 1775 کے اس جمعے کی رات کو جس کا ذکر ہے، ڈوور کی ڈاک گاڑی کا گارڈ کم از کم یہی سوچ رہا تھا کہ گاڑی شوٹرس ہل کی چڑھائی پر گھسٹ رہی تھی۔ وہ ڈاک گاڑی کے پچھلے پائیدان پر کھڑا اپنے پیر پٹک رہا تھا اور اس کی نگاہیں اور ہاتھ ہتھیاروں کے صندوق پر جمے ہوئے تھے جس میں ایک بھرمار بندوق، 6-7 بھرے ہوئے پستول اور کئی چھرے رکھے ہوئے تھے۔ ڈوور کی گاڑی میں عجیب دلچسپ فضا طاری تھی۔ گارڈ مسافروں کو شبہ کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ مسافر گارڈ اور ایک دوسرے کو مشتبہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، غرض کہ کسی کو کسی پر بھروسہ نہ تھا۔ صرف کوچوان کو یقین کامل تھا اور وہ ان گھوڑوں کے بارے میں مقدس کتاب کی قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ یہ جانور قطعی سفر کے قابل نہیں۔ ٹخ ٹخ، ہاں بس جم کر زور لگا دو اور بیڑا پار ہے۔ کوچوان نے گھوڑوں کو پچکارا۔ ارے کمبختوں، کن مصیبتوں سے تمہیں چڑھا کر لایا ہوں۔ ارے جو کیا ہے، گارڈ نے جواب دیا۔ گھڑی میں کیا بجا ہوگا جو 11:10۔ مر گئے تب تو، کوچوان غصے سے بھنایا، اور ابھی تک پہاڑی کی چوٹی تک نہیں پہنچے۔ ٹخ ٹخ، ارے قدم بڑھا کے مردودو۔ آگے والے گھوڑے نے چابک کی چوٹ سے تلملا کر جی توڑ کر زور لگایا اور پچھلے 3 گھوڑوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور پھر ایک بار ڈوور کی ڈاک گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ مسافروں کے جوتے کیچڑ میں چھپا کے بھرتے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ جب گاڑی رک جاتی تو وہ بھی رک جاتے۔ وہ بالکل گاڑی سے لگے لگے چل رہے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے ہمراہی کو آگے کوہر اور اندھیارے میں بڑھ کر چلنے کی رائے دیتا تو شاید وہ اسے جان کا دشمن یا ڈاکو سمجھ کر وہیں اس کو گولی مار دیتا۔ آخری بار جو گھوڑوں نے زور لگایا تو گاڑی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ گھوڑے دم لینے کو رک گئے اور گارڈ نے نیچے پہیوں پہ پتھر رکا دیے تاکہ گاڑی ڈھلان پر لڑک نہ جائے، اور مسافروں کے سوار ہونے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ شش، جو کوچوان نے اپنے نشست پر سے جھک کر گارڈ کو خبردار کیا۔ کیا بات ہے ٹام؟ دونوں چوکنے ہو گئے۔ جو میں کہتا ہوں، کوئی سوار آ رہا ہے۔ میرے خیال میں سوار سرپٹ آ رہا ہے ٹام، گارڈ نے جواب دیا اور جلدی سے گاڑی کا پٹ چھوڑ کر اچک کر پائیدان پر چڑھ گیا۔ صاحبو، بادشاہ سلامت کی خاطر آپ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ اپنی بھرمار بندوق تان کر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سرگزشت کا پہلا کردار یعنی اجنبی جو گاڑی میں سوار ہو رہا تھا پائیدان پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے پیچھے دونوں مسافر بھی سڑک پر رک گئے، سب کے سب کی آہٹ پر کان لگائے، کبھی کوچوان کو دیکھتے اور کبھی گارڈ کو۔ کوچوان نے مڑ کر دیکھا۔
गार्ड ने मुड़कर देखा, यहाँ तक कि अगले घोड़े ने भी कान खड़े कर दिए, जैसे उसे भी आने वाले खतरे का एहसास था। हर तरफ सन्नाटा था। गाड़ी की लड़खड़ाहट बंद हो जाने से खामोशी और भी वाज़ेह हो गई थी। घोड़ों के हाँफने से गाड़ी किस कदर लरज रही थी और यह महसूस होता था जैसे वो भी किसी जानदार की तरह बेचैन है। मुसाफिरों के दिल इस तेजी से धड़कने लगे कि कोई उनकी आवाज़ सुन लेता तो ताज्जुब की बात ना थी। बहरहाल इस खामोश लम्हे में लोगों के दम रुके हुए थे और नब्ज़ें तेज हो गई थीं और वो उम्मीद वहम की हालत में सांस रोके खड़े थे। सरपिट दौड़ते हुए घोड़ों की टापों का शोर पहाड़ी की चोटी तक आ पहुंचा। खबरदार, कौन है? ठहर जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। गार्ड पूरी ताकत से गरजा। घोड़े की रफ्तार यकायक रुकी और कीचड़ में टापे मारने की आवाज़ें के साथ किसी ने कोहर के धुन में पुकार कर पूछा, क्या यही डोवर की डाक गाड़ी है? तुम्हारी बला से कोई भी गाड़ी हो, पहले ये बताओ तुम कौन हो? गार्ड ने रुखाई से जवाब दिया। क्या यही डोवर की गाड़ी है? तुम ये बात क्यों मालूम करना चाहते हो? मुझे एक मुसाफिर की तलाश है। कौन सा मुसाफिर? मिस्टर जार्विस लॉरी। हमारे अजनबी मुसाफिर के चेहरे से पता चल गया कि ये उसी का नाम है। गार्ड, कोचवान और दूसरे मुसाफिर उसे मुश्तबा नजरों से घूरने लगे। अपनी जगह ठहरे रहो, क्योंकि अगर तुमने कुछ गड़बड़ की और गलती से मेरी बंदूक चल गई तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। गार्ड कोहर में छुपे हुए शख्स से मुखातिब हुआ और फिर पलट कर चिल्लाया, जल्दी बोलिए, लॉरी नाम के कोई साहब हैं? मामला क्या है? ये कौन मुझे पुकार रहा है? जेरी, क्या ये तुम हो? मुसाफिर ने लरसती हुई आवाज में पूछा। कौन मनूस है ये? जेरी, मुझे इसकी आवाज कतई पसंद नहीं, कमबख्त फटा बांस है। गार्ड बुड़बुड़ाया। जी हाँ मिस्टर लॉरी, क्या बात है? टी एंड कंपनी ने आपके नाम एक मरासला भिजवाया है। गार्ड, मैं इस आदमी को जानता हूँ, लॉरी ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। दूसरे मुसाफिर उसे धक्का देकर जल्दी से लपक कर गाड़ी में घुस गए और दरवाज़ा बंद करके खिड़की चढ़ा ली। कोई खतरे की बात नहीं, इसे करीब आने दो, मिस्टर लॉरी ने गार्ड को इत्मीनान दिलाया। बहुत अच्छा, जेरी ने और भी खुदरी आवाज में कहा। बस एक कदम आगे बढ़ाओ, समझे मेरी बात? और जो तुमने जेन में लटके हुए पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं, और किसी भूल चूक से तुम्हें कोई गोली लग गई तो मैं नहीं जानता। अब जरा देखें तो तुम्हारी सूरत। बल खाते हुए कोहर में से आहिस्ता आहिस्ता एक घुड़सवार नमूदार हुआ और डाक गाड़ी के करीब आ गया जहां दूसरे मुसाफिर खड़े थे। सवार रुक गया और गार्ड को घूरते हुए एक तय किया हुआ कागज मिस्टर लॉरी को दिया। घोड़ा हाँप रहा था और सवार और घोड़ा दोनों सर से पांव तक कीचड़ में लथपथ थे। गार्ड, मिस्टर लॉरी ने बड़े कारोबारी लहजे में कहा। गार्ड एक हाथ बंदूक की नाली पर और दूसरा हाथ कंधे पर रखकर चौकस हो गया और मुस्तैदी से सवार को घूरते हुए बोला, जी सरकार, कोई डर की बात नहीं। टेल्सन बैंक से मेरा ताल्लुक है। लंदन में टेल्सन बैंक को तुम जानते ही होगे। मैं एक काम से पेरिस जा रहा हूँ। लो ये अपना इनाम, शराब का उधार चढ़ा लेना। ज़रा मैं ख़त पढ़ लूँ। बहुत अच्छा सरकार, मगर ज़रा जल्दी कीजिए। लॉरी ने गाड़ी के लैंप की रोशनी के सामने ख़त खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहले मुंह ही मुंह में, फिर ऊंची आवाज़ से, डॉवर पर साहबजादी का इंतजार करो। खत पढ़कर मिस्टर लॉरी ने गार्ड से कहा। गार्ड, तुमने देखा, खत मुख्तसर ही था। जेरी, इस खत का सिर्फ इतना जवाब है, नई जिंदगी पाई। क्या अजीबोगरीब जवाब है, जेरी ने चौंक कर निहायत खुदरी आवाज में कहा। जाओ बस यही पैगाम पहुंचा दो, वो समझ जाएंगे कि मुझे खत मिल गया और किसी मजीद तहरीरी जवाब की जरूरत नहीं। जरा एहतियात से वापस जाना। शब बखैर। इतना कहकर मिस्टर लॉरी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और सवार हो गए। हम सफरों ने उनकी कोई मदद ना की, क्योंकि उन्होंने अपनी घड़ियां और बटुए अपने जूतों में छुपा लिए थे और अब सोने का सवांग रचाए हुए थे। उनका मकसद इस हैलाबाजी से इसके सिवा कुछ ना था कि वो खौफजदा थे कि कहीं और कोई शाखसाना ना निकल आए। कोहर और भी गहरा होता जा रहा था और गाड़ी ढलान पर बल खाते हुए कोहर के मरगोलों में लड़खड़ाती चली जा रही थी। गार्ड ने भरमार बंदूक हथियारों के बॉक्स में वापस रख दी
اور دوسرے ہتھیاروں پر احتیاط سے نظر ڈالی۔ کمر میں بندھے ہوئے پستول کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی نشست کے نیچے ایک چھوٹے ڈبے کا جائزہ لیا جس میں کچھ لوہار کے اوزار، ایک مشعلے اور آگ جلانے کی ڈبیاں تھی۔ راستے میں گاڑی کے لیمپ ٹوٹ پھوٹ جائیں یا کسی طوفان میں بجھ جائیں جیسا کہ کبھی کبھار ہو جایا کرتا تھا، اس بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ کہیں گھاس پھوس آگ نہ پکڑ لے۔ ٹام، گاڑی کی چھت پر سے آواز آئی، ہاں تم نے پیغام سنا؟ ہاں بھائی سنا۔ کیا سمجھے؟ خاک نہیں سمجھے؟ عجیب حسن اتفاق ہے، گارڈ نے کہا، میں خود بھی کچھ نہیں سمجھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد جیری کوہر اور اندھیرے میں اکیلا رہ گیا۔ وہ گھوڑے سے اتر پڑا تاکہ جانور تھوڑی دیر سستا لے اور خود بھی اپنے جسم اور چہرے سے کیچڑ جھاڑ دے۔ اس نے اپنی لمبی چوڑی ٹوپی سے قریب 2 سیر پانی نچوڑا اور پھر اپنے گیلے بازو پر لگامیں ڈالے خاموش کھڑا رہا یہاں تک کہ گاڑی کے پہیوں کا شور رات کی خاموشی میں گم ہو گیا۔ تب وہ پلٹ کر پہاڑی کی دوسری جانب اترنے لگا۔ بہت تھک گئی ہوگی بیچاری، اس نے پیار سے اپنی گھوڑی کی طرف دیکھ کر پھٹی آواز میں کہا۔ ٹیمپل بار سے کیا سرپٹ دوڑ لگائی ہے؟ میدان میں اترنے سے پہلے میں تیری تھکن سے چور ٹانگوں پر بالکل بھروسہ نہیں کروں گا۔ نئی زندگی پائی، کیا عجیب پیغام ہے۔ جیری میاں ذرا ہوشیار رہنا، یوں ہی مردے زندہ ہونے لگ گئے تو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ تیسرا باب، رات کے سائے۔ کس قدر دلچسپ بات ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کے لیے ایک راز سر بستہ ہے۔ یہ غور طلب مسئلہ ہے کہ جب میں رات کے وقت کسی بڑے شہر میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے ہر تاریک مکان کا سایہ پراسرار نظر آتا ہے۔ ہر گھر کے ہر کونے میں ایک بھید چھپا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل اپنے اپنے خیالات کے پردہ دار ہیں۔ کس غضب کی کیفیت طاری ہے جو موت سے مشابہ ہے۔ کس چاؤ سے میں اس کتاب زندگی کا شروع سے آخر تک مطالعہ کرنا چاہتا ہوں لیکن چند ورق سے زیادہ نہیں پلٹ سکتا۔ کن آرزوؤں سے میں عارضی روشنیوں کے سہارے اس اتھاہ سمندر کے پوشیدہ خزانوں تک پہنچنا چاہتا ہوں مگر میری نظریں ان گہرائیوں کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ مشیت کا یہ فیصلہ ہے کہ پہلے ہی صفحے کے بعد یہ کتاب ایک جھٹکے سے بند ہو جائے۔ قضاء و قدر کا یہ حکم ہے کہ جوں ہی سطح پر ادراک کی روشنی پڑے یہ سمندر ہمیشہ کے لیے منجمد ہو جائے اور میں نادانوں کی طرح ساحل پر کھڑا رہ جاؤں۔ میرا دوست گزر گیا، میرا ہمسایہ گزر گیا، میری محبوبہ، میری جان سے زیادہ عزیز محبوبہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گئی۔ سب فنا ہو گئے مگر ان کی انفرادیت کا دوامی اور لافانی راز مرتے دم تک میرے ذہن میں محفوظ رہے گا۔ جب کسی بھی شہر خاموشہ سے گزرتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہ ابدی نیند سونے والے میرے لیے جیتے جاگتے انسانوں سے زیادہ پراسرار ہیں یا میں ہی ان کے لیے ایک پیچیدہ معمہ ہوں۔ یہ انفرادیت ہر انسان کی میراث ہے اور اس معاملے میں ہمارے پیغام لانے والے سوار جیری اور کسی بادشاہ وزیر یا لندن کے کسی دولت مند سوداگر میں کوئی فرق نہیں۔ یہی حال ان 3 مسافروں کا تھا جو گڑ گڑاتی پرانی گاڑی میں بند بیٹھے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے ایک راز سر بستہ تھے۔ وہ اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ اگر بجائے ایک گاڑی کے وہ الگ الگ گاڑیوں میں سوار ہوتے اور ان گاڑیوں میں 6 کی جگہ 60 گھوڑے جتے ہوئے تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ وہ ذہنی طور پہ ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے۔ پیغام رساں دل کی چال واپس لوٹ رہا تھا۔ کئی بار وہ شراب خانوں میں پینے کی غرض سے رکا مگر ٹوپی سے چہرہ چھپائے الگ تھلگ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھیں اس ٹوپی پر خوب سج رہی تھی جو کالی تھی مگر ان میں گہرائی نہ تھی۔ وہ ایک دوسرے سے اتنی قریب تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ ایک دوسرے سے دور رہنے سے ڈرتی تھیں کہ کہیں اکیلے میں کسی الزام میں نہ دھر لی جائیں۔ تکونی پیک دان کی شکل کی ٹوپی اور لمبے چوڑے مغلر کے درمیان وہ مکاری سے جھانک رہی تھی۔ شراب پیتے وقت وہ بائیں ہاتھ سے مفلر سرکاتا اور دائیں ہاتھ سے منہ میں شراب انڈیل لیتا اور پھر اپنا منہ چھپا لیتا۔
یوں کام نہیں چلے گا جیری، اس نے خود سے کہا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی خیال چکر لگا رہا تھا، جیری میاں تم بیچارے ایماندار بیوپاری ٹھہرے، یہ باتیں تمہارے مطلب کی نہیں ہیں، تمہارا دندہ الگ ہے۔ نئی زندگی پائی ہشت شرطیہ وہ نشے میں دھت تھا۔ اس عجیب و غریب پیغام نے بیچارے جیری کو ایسا بھکلا دیا تھا کہ وہ بار بار ٹوپی اتار کر سر کھجاتے ہوئے سوچنے لگتا۔ اس کی کھدری چندیا کے ارد گرد نہایت سخت سیاہ بال اگے ہوئے تھے جو بے ترتیبی سے اس کی چوڑی چکلی ناک تک پھیلے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کسی لوہار نے میخیں ٹھوک دی ہیں یا کسی دیوار پر خاردار کیلیں جڑی ہوئی ہیں۔ لیپ فراگ کا بہترین کھلاڑی بھی اس خوفناک انسان کے سر کو پھاندنے میں جھجکتا تھا۔ جیری کو یہ پیغام ٹیمپل بار کے قریب ٹیلسن بینک کے سنتری کو پہنچانا تھا تاکہ وہ اسے اپنے افسروں تک پہنچا دے۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے چل رہا تھا، رات کے تاریک سائے بھیانک روپ دھار کر اسے ڈرا رہے تھے۔ اس کی گھوڑی بھی خوف زدہ تھی اور راستے کے ہر انجانے سائے سے چمک اٹھتی تھی۔ ادھر ڈاک گاڑی اپنے 3 پراسرار مسافروں کے ساتھ جھٹکے کھاتی، گڑ گڑاتی، گھسٹتی جا رہی تھی۔ مسافروں کی آنکھیں نیند سے بھوجل تھیں۔ پریشان خیالات ان سایوں کو بھیانک آئینوں کا روپ دے کر انہیں ڈرا رہے تھے۔ ڈاک گاڑی میں ٹیلسن بینک کا تماشا ہو رہا تھا، جہاں معلوم ہوتا تھا کاروبار کرنے والوں کی بھیڑ لگ گئی ہے۔ بینک سے تعلق رکھنے والا مسافر چمڑے کا تسمہ مضبوطی سے تھامے تھا تاکہ گاڑی کے جھٹکوں سے لڑک کر وہ اپنے ہم سفروں سے نہ ٹکرا جائے، اور اونگتے میں یہ خواب دیکھ رہا تھا۔ نیم باز آنکھوں سے اس نے تخیل کی مدد سے دیکھا جیسے گاڑی کے دھند میں ڈوبے ہوئے لیمپ میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں اور سامنے بیٹھا ہوا موٹا تازہ ہم سفر، یہ سب بینک بن گئے ہیں اور دھڑلے کا کاروبار چل رہا ہے۔ گھوڑے کے ساز کی جھنکار سکون کی جھنکار بن گئی اور تخیل کے ان چند لمحوں میں اتنی ہنڈیاں بھنائی گئیں کہ باوجود اپنے اندرونی اور بیرونی کاروبار اور رسوخ کے ٹیلسن بینک نے اس سے 3 گنا وقفے میں بھی نہیں بھنائی تھی۔ اس نے ایسا محسوس کیا جیسے ٹیلسن بینک کے تہخانوں میں رکھی ہوئی تجوریوں کے تالے کھول کے ان میں چھپے ہوئے قیمتی زیورات اور خفیہ کاغذات شمع کی دھندلی روشنی میں دیکھ رہا ہے۔ یہ سب جانی پہچانی دولت اسی طرح محفوظ ہے جس طرح کہ آخری بار وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا، حالانکہ وہ گاڑی میں سوار تھا اور بینک ایک الجھے ہوئے افیون کے نشے میں۔ درد کے مدھم احساس کی طرح ہر لمحے اس کے ساتھ تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ خیالات کا ایک اور دھارا ساری رات اسے بے چین کرتا رہا۔ وہ کسی کو قبر کھود کر نکالنے کے لیے جا رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں یہ پہچاننا مشکل تھا کہ ان 1000 چہروں میں سے مدفون شخص کا چہرہ کون سا ہے۔ سارے چہرے ایک ایسے شخص کے تھے جن کی عمر 45 سال کی تھی۔ ان سڑے گلے چہروں کا بھیانک پن جدا جدا تھا اور ہر چہرے پر مختلف جذبات نمایاں تھے: غرور، نفرت، حقارت، بغاوت اور ڈھٹائی، مجبوری، لاچاری، ماتم و آہذاری کے تاثرات یکے بعد دیگرے رنگ بدل رہے تھے۔ پچکے ہوئے گال اور زرد چہرے، سوکھے ہوئے ہاتھ پیر اور مدقوق ڈھانچے سامنے سے گزر رہے تھے، مگر وہ سب چہرے ایک ہی شخص کے تھے جس کے سر کے بال قبل از وقت سفید ہو چکے تھے۔ اونگتا ہوا مسافر اس آسیب سے بار بار ایک ہی سوال کر رہا تھا: تم کتنے دنوں سے دفن ہو؟ قریب 18 سال سے۔ بس یہی ایک جواب ملتا تھا۔ اپنی قبر سے باہر نکلنے کی ساری امیدیں ختم ہو چکی تھی۔ عرصہ ہوا۔ جانتے ہو تمہیں دوبارہ زندگی مل رہی ہے، لوگ یہی کہتے ہیں۔ تمہیں زندگی سے پیار ہے نا؟ کہہ نہیں سکتا۔ کیا تم لڑکی کو دیکھنے آؤ گے یا میں اسے لے آؤں؟ اس سوال کے جوابات مختلف اور متضاد تھے۔ کبھی لرزتی کانپتی تھکی آواز میں جواب ملتا: ٹھہرو، ڈرتا ہوں کہیں اسے دیکھ کر شادی مرگ نہ ہو جائے۔ کبھی امنڈتے ہوئے آنسوؤں میں ڈوبا ہوا جواب ملتا: مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اور کبھی وحشت زدہ ہو کے کہتا: میں اسے نہیں پہچانتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اس خیالی گفتگو کے بعد مسافر اپنی دانست میں لگاتار زمین کھودنے لگتا، کبھی بیلچے سے، کبھی ایک بڑی چابی سے اور کبھی اپنے ہاتھوں سے۔ وہ زمین
کھودنے لگتا تاکہ اس بدنصیب انسان کو قبر سے نکالے، اور پھر وہ مٹی سے اٹی زندہ لاش باہر نکالنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتی اور دوبارہ مٹی میں مل جاتی۔ تب وہ مسافر خواب سے چونک پڑتا اور گاڑی کی کھڑکی اتار کر قہر اور بارش کی حقیقتوں کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا، لیکن آنکھیں کھولنے کے باوجود قہر، بارش، گاڑی کے چراغوں کی متحرک روشنی اور مخالف سمت بھاگتی ہوئی جھاڑیوں کے باوجود اندھیری رات کے سائے تاریک خیالات میں گھل مل جاتے۔ ٹیمپل بار کا اصلی بینک، پچھلے دن کا واقعی کاروبار، آہنی تجوریاں، وصول شدہ پیغام اور جیتا جاگتا پیغام رساں، یہ ساری حقیقتیں اپنی جگہ موجود تھیں، اور ان حقیقتوں کے درمیان وہ آصف پھر نمودار ہوتا اور وہ اس سے پھر مخاطب ہوتا۔ تم کتنے دنوں سے دفن ہو؟ قریب 18 سال سے۔ تمہیں زندگی سے پیار ہے نا؟ کہہ نہیں سکتا۔ وہ لگاتار زمین کھودتا، یہاں تک کہ پھر کسی ہمسفر کی اضطراری حرکت پر وہ کھڑکی چڑھانے اور تسمہ تھامنے پر مجبور ہو جاتا اور سونے والے ساتھیوں کے بارے میں قیاس دوڑاتا۔ پھر پہلے کی طرح رفتہ رفتہ ان کی صورت کبھی بینک اور کبھی قبر کی سی بن جاتی۔ تم کتنے دنوں سے دفن ہو؟ قریب 18 سال سے۔ اپنی قبر سے باہر نکلنے کی ساری امیدیں ختم ہو چکی تھیں۔ عرصہ ہوا۔ مذکورہ بالا الفاظ اس کے کانوں میں ابھی تک گونج رہے تھے، اور اسی طرح گونج رہے تھے جیسے سچ مچ کسی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں، یہاں تک کہ صبح کی روشنی نے تھکے ماندے مسافر کو جگا دیا۔ رات کے سائے رخصت ہو چکے تھے۔ مسافر نے کھڑکی اتاری اور چڑھتے ہوئے سورج کی طرف دیکھا۔ پچھلی رات کوئی تھکے ماندے گھوڑے کو کھیت میں اپنا ہل چھوڑ دیا تھا جو ابھی تک وہیں پڑا ہوا تھا، اور دور ایک جنگلی جھاڑی تھی جس میں ابھی تک کئی سرخ اور زرد پتے کندن کی طرح چمک رہے تھے۔ اگرچہ زمین سرد اور گیلی تھی، لیکن آسمان پر مطلع صاف تھا اور سورج پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ 18 سال، مسافر نے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ روز روش کے خالق کبریا، 18 سال تک زندہ درگور رہنا کیا قیامت ہے۔ چوتھا باب، تیاری۔ دوپہر کو جب ڈاک گاڑی صحیح سالم پہنچ گئی تو دستور کے مطابق رائل جارج ہوٹل کے صدر ملازم نے گاڑی کا دروازہ بڑے فخر و مسرت سے کھولا، کیونکہ سردیوں کے زمانے میں ڈاک گاڑی کا لندن سے بخیر و عافیت پہنچ جانا دلیر مسافروں کے لیے قابل مبارکباد کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت گاڑی میں صرف ایک بہادر مسافر رہ گیا تھا جو مبارکباد کا اکیلا حقدار تھا، کیونکہ باقی دوسرے 2 مسافر اپنی اپنی منزلوں پہ اتر گئے تھے۔ تاریک بھیگی ہوئی گاڑی جس میں گیلا بھوسا ٹھسا ہوا تھا بدبو سے بڑے سے کتے کے گھر کی طرح سڑ رہی تھی۔ مسٹر لوری ایک جھاڑ جھنکار عبا اور کنٹوپ پہنے عبا پر سے بھوسے کی گرد جھٹکتے خود ایک بڑا سا کتا معلوم ہو رہے تھے۔ کیا کل کوئی کشتی کے لیے روانہ ہونے والی ہے؟ انہوں نے ملازم سے پوچھا۔ ہاں سرکار، بشرطیکہ موسم خوشگوار ہو۔ 2 بجے سحپہر تک سمندر بھی موافق ہو جائے گا۔ آپ کو بستر چاہیے سرکار؟ رات کو بستر کی ضرورت ہوگی، مگر ایک خوابگاہ اور ایک نائی کا انتظام کر دو، اور پھر ناشتہ سرکار۔ مہربانی کر کے ادھر تشریف لے چلیے، بیرا صاحب کو آرڈر میں پہنچا دوں، آپ کا بیگ بھی، اور کانکرڈ میں پہنچا دوں، کانکرڈ میں لے جا کر صاحب کے جوتے بھی اتار دوں۔ بیرا صاحب کو کانکرڈ میں پہنچا دو، آپ کا بیگ بھی کانکرڈ میں پہنچا دوں، کانکرڈ میں لے جا کر صاحب کے جوتے بھی اتار دو۔ سرکار، کمرے میں نہایت حسین منظر آپ کو نظر آئے گا۔ بیرا، کانکرڈ میں نائی کو بھی لے آؤ، چلو چلو، جلدی سے کانکرڈ میں پہنچا دو۔ خوابگاہ جس کا نام کانکرڈ تھا ہمیشہ ڈاک گاڑی سے آنے والے مسافر کے لیے وقف تھی، اور ڈاک گاڑی سے آنے والے مسافر ایسے لبادوں میں لپٹے لپٹائے آیا کرتے تھے کہ رائل جارج ہوٹل کے لیے منتظمین کے لیے کمرہ بڑی دلچسپی کا موضوع بن جایا کرتا تھا۔ حالانکہ اس کمرے میں ایک خاص قسم کا آدمی داخل ہوا کرتا تھا، مگر اندر سے نکلتے وقت اس کا بالکل حلیہ بدل جایا کرتا تھا۔ اس لیے شاید حسن اتفاق تھا کہ دوسرا ملازم، 2 کلی، کئی خادمائیں اور ہوٹل کی مالکہ کانکرڈ اور کافی کے کمرے کے درمیان
والے برآمدے میں آ جا رہے تھے، اور جب یہ 60 برس کا شریف آدمی نہایت مکتا بھورے کپڑے کا سوٹ جس کے چوڑے کف اور بڑی بڑی جیبیں جھول رہی تھی پہن کر ناشتہ کرنے جا رہا تھا تو سارا عملہ بہانے سے ادھر سے گزرنے لگا۔ اس صبح کو کافی روم میں سوائے بھورے لباس والے معزز آدمی کے اور کوئی نہ تھا، اس لیے ناشتے کی میز آگ کے قریب گھسیٹ کر لگا دی گئی تھی، اور جب وہ اپنے ناشتے کے انتظار میں بیٹھا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا وہ اپنی تصویر کھنچوانے منجمد ہو کر بیٹھا ہے۔ وہ بڑے اہتمام سے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، اور اس کی چوڑی واسکٹ کی جیب میں گھڑی نہایت خواب آور مقدس نغمے کے انداز میں ٹک ٹک کر رہی تھی، جیسے وہ اپنی دیر بازی اور سنجیدگی کا مقابلہ آتش دان میں وقتی طور پر بھڑک کر بجھنے والی آگ سے کر رہی ہو۔ اس کی ٹانگیں سڈول تھیں جن پر اسے فخر تھا، اس کے چست بھورے موزے نہایت عمدہ قسم کے تھے، جوتوں کے بکسوئے بھی سادہ مگر بڑے سجیلے تھے، اس کے سر پر دگ کے مکتا مصنوعی بال چپکے ہوئے تھے، حالانکہ یہ مصنوعی بالوں کی ٹوپی اصل بالوں سے بنی تھی مگر بالکل ریشم یا شیشے سے بنی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی سوتی قمیض موزوں جیسی نفیس تو نہ تھی مگر سمندر کے ان جھاگوں کی طرح سفید تھی جو قریب ہی ساحل سے ٹکرا رہی تھی۔ چہرے پر ضبط و تحمل کے ساتھ ساتھ بردباری چھائی ہوئی تھی مگر دو چمکیلی نم آنکھیں اس عجیب قسم کے مصنوعی بالوں کے نیچے روشن تھی۔ جوانی کے زمانے میں ان آنکھوں نے بڑی مشکل سے انہیں ٹیلسن بینک کی سنجیدہ خشک فضا کا عادی بنایا ہوگا، باوجود جھریوں کے اس کے گالوں پر صحت مندی کی سرخی تھی اور پریشانی کی کوئی جھلک نہ تھی۔ شاید ٹیلسن بینک کے یہ کنوارے کلرک دوسروں کی پریشانیاں اور فکریں اپنے سر لینے کے عادی تھے مگر یہ فکریں اور ذمہ داریاں مانگے کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کی طرح آسانی سے پہنی بھی جا سکتی تھی اور دور بھی کی جا سکتی تھی۔ تصویر کھنچانے والے آدمی کی طرح بیٹھ کر مسٹر لوری اونگ گئے۔ جب ناشتہ آیا تو جاگ پڑے۔ اپنی کرسی ناشتے کی میز کے قریب سرکاتے ہوئے انہوں نے ملازم سے کہا، ایک کمرہ ایک خاتون کے لیے تیار رکھو، وہ آج کسی وقت بھی آ جائیں گی۔ وہ مسٹر جاروس لوری کے متعلق پوچھیں یا ٹیلسن کے کسی نمائندے سے ملنا چاہیں تو مہربانی کر کے مجھے اطلاع دینا۔ بہت اچھا سرکار، ٹیلسن بینک لندن ہی میں ہے نا سرکار؟ ہاں بہت اچھا سرکار، لندن اور پیرس آنے جانے والے آدمیوں کی خدمت کرنے کا ہمیں بارہا موقع ملتا ہے۔ ٹیلسن کمپنی کے لوگ کافی آیا جایا کرتے ہیں سرکار، انگلینڈ اور فرانس دونوں ہی جگہ ہمارا دفتر ہے، مگر آپ خود تو میرا خیال ہے زیادہ سفر کرنے کے عادی نہیں ہے سرکار۔ ہاں کئی سال سے میرا آنا جانا نہیں ہوا، 15 برس ہوئے جب میں آخری دفعہ فرانس آیا تھا۔ اچھا سرکار، تو آپ میرے یہاں آنے سے پہلے آئے ہوں گے؟ میرا مطلب ہے ہمارے ہوٹل کے عملے کے یہاں آنے سے پہلے۔ اس سے پہلے جارج ہوٹل کسی اور کا تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، مگر سرکار میں شرط لگاتا ہوں ٹیلسن بینک کا دفتر 15 برس کیا 50 برس سے کامیابی سے قائم ہوگا۔ اگر تم اپنے اندازے سے حساب لگائے ہوئے سالوں کی تعداد یعنی 150 سال کرو تو بھی غلط نہ ہوگا۔ اچھا سرکار، ملازم نے حیرت سے منہ اور آنکھیں پھاڑی اور میز سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی جھاڑن ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لے لی اور نہایت اطمینان سے ایسے مہمان کو کھاتے پیتے تکنے لگا جیسے وہ اونچے برج یا ستاروں کا قیافہ لگانے والی بلند عمارت سے کھڑا معائنہ کر رہا ہو۔ ہر زمانے میں ہوٹل کے نوکروں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ناشتہ کر کے مسٹر لوری ساحل پر چہل قدمی کرنے کے لیے چلے گئے۔ تنگ اور مختصر سا ٹیڑھا میڑھا ڈوور کا قصبہ ساحل سے چھپا ہوا تھا اور اس کا بالائی حصہ اس طرح کے چٹانوں میں چھپا ہوا تھا جیسے کوئی بحری شتر مرغ ہو۔ جب صحرا میں طوفان آتا ہے تو شتر مرغ اپنا سر ریت میں چھپا لیتا ہے۔ ساحل ناہموار لڑکتے ہوئے پتھروں اور غضبناک موجوں کا ایک ریگزار بنا رہا تھا، بے لگام سمندر جو من میں سمائی کر سکتا تھا، اور اس سمندر کو تباہی سے ہی دلچسپی تھی۔ وہ قصبے کے کناروں سے ٹکرا کر چٹانوں پر دیوانگی سے گرجتا اور ساحل کی ریت کو کاٹ کر لے جاتا۔
آس پاس کے گھروں میں ایسی سڑاندی آتی تھی جیسے سمندر میں مریض انسانوں کی طرح بیمار مچھلیاں صحت یابی کے لیے نہلائی جا رہی ہوں۔ تھوڑی بہت مچھلیاں بھی بندرگاہ پر پکڑی جاتی تھیں، مگر عام طور پر لوگ سمندر کو تاکتے ہوئے رات کے وقت مٹر گشت زیادہ کی لگایا کرتے تھے، خاص طور پر جب سمندر میں طوفان آتا۔ چھوٹے موٹے بیوپاری جو کوئی خاص کاروبار نہیں کرتے تھے ایک دم سے بڑی بڑی رقمیں کما لیتے۔ دست و غیب سے دولت پانے والوں کی کو روشنی نہیں بھاتی تھی۔ دن ڈھلا اور سپہر ہو گئی، فضا تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے صاف ہو جاتی تھی تو فرانس کا ساحل نظر آنے لگتا تھا، مگر کوہر اور دھند بڑھ گئی تھی اور مسٹر لوری کے خیالات پر بھی فکر کی گھٹائیں چھا گئی۔ جب اندھیرا ہو گیا تو وہ کافی کے کمرے میں آتش دان کے سامنے بیٹھ گئے۔ بظاہر انہیں رات کے کھانے کا انتظار تھا، مگر ان کا ذہن مسلسل کھدائی میں مصروف تھا۔ دہکتے ہوئے انگاروں میں ان کا دماغ کھودے جا رہا تھا۔ زیر زمین کوئلہ کھودنے والا اگر کھدائی کے درمیان پینے لگ جائے تو عمدہ شراب کی بوتل سے اس کے سوا اور کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ اس کی روزی ماری جائے۔ مسٹر لوری کو بھی اس کا اندیشہ نہ تھا۔ وہ دیر سے اکتائے ہوئے بیکار سے بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر ایسا ہی مکمل سکون اور اطمینان تھا جیسا کہ بوتل کے ختم پر ایک معمر انسان کے چہرے پر طاری ہوتا ہے۔ کہ اتنے میں پتلی سی گلی میں گاڑی کے پہیوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی اور گاڑی سرائی میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے اپنا گلاس بغیر ہونٹوں سے لگائے رکھ دیا۔ صاحبزادی آ گئی؟ انہوں نے کہا۔ چند منٹ کے اندر ایک خادم آیا اور اطلاع دی کہ لندن سے مس مینٹ تشریف لائی ہیں اور ٹیلسن بینک والے صاحب سے ملنا چاہتی ہیں۔ اتنی جلدی؟ مس مینٹ نے راستے میں کھا پی لیا تھا، لہٰذا کھانے کی انہیں کوئی حاجت نہ تھی۔ وہ ٹیلسن بینک والے صاحب سے اگر انہیں فرصت ہو اور تکلیف نہ ہو تو فوراً ملنے کی خواہش مند ہیں۔ بینک والے صاحب کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ گھبرا کر جلدی سے گلاس چڑھا جائیں۔ انہوں نے اپنی وگ کے مضحکہ خیز مصنوعی بال کانوں پر درست کیے اور خادم کے پیچھے پیچھے مس مینٹس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرہ وسیع مگر تاریک تھا، ماتمی رنگ کے نہایت سیاہ گھوڑے کے بالوں سے بنے ہوئے پردوں سے آراستہ تھا اور بھاری سیاہ میزوں سے پٹا پڑا تھا۔ سامان پر اس قدر تیل چپڑا گیا تھا کہ میز پر رکھی ہوئی دو اونچی اونچی شمعوں کا عکس فرنیچر کے پھول پتوں پر جم گیا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شمعیں ایک سیاہ مہاگنی کی قبر میں دفن ہیں اور جب تک انہیں کھود کر اس قبر سے نہ نکالا جائے روشنی کے پھیلنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ مسٹر لوری گھسے ہوئے قالین پر سے گزرتے چلے گئے اور یہ سمجھے کہ مس مینٹ کسی دوسرے ملحقہ کمرے میں ہوں گی۔ جب شمعوں کے پاس سے چل کر جانے لگے تو انہوں نے دیکھا ایک 17 برس کی نوعمر لڑکی سواری کا لبادہ اوڑھے آتش دان اور شمعوں کے درمیان ان سے ملاقات کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ وہ ہاتھ میں اب تک سفری ٹوپی کا فیتا پکڑے ہوئے تھی، نازک سی پتلی سی دوشیزہ جس کے بال سنہری تھے اور جس کی نیلی آنکھیں خود ان کی آنکھوں سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ پیشانی پر ایک اچھوتی ذہانت اور بردباری کی تحریر تھی۔ کتنی نو عمر اور چکنی پیشانی تھی۔ ایک انوکھے انداز میں اس پیشانی پر ہلکی سی جنبش سے شکنیں پڑ گئیں۔ ان شکنوں میں نہ ہی تو کوئی واضح پریشانی کی جھلک تھی، نہ تعجب، نہ خوف، صرف ایک روشنی تھی، مستعدی تھی۔ ان نگاہوں میں بیک وقت سب کچھ تھا۔ جو ہی مسٹر لوری کی نگاہ اس پر پڑی ایک لمحے کو انہیں اس کی شکل اس ننھی سی بچی سے مشابہ نظر آئی جسے وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہوں نے آبنائے پار کی تھی۔ سمندر میں طوفان تھا، بلا کی سردی تھی اور اولہ باری ہو رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ جیتی جاگتی شباہت غائب ہو گئی، جیسے کسی نے اس آئینے کو بھاپ سے دھندلا کر دیا ہو جو اس کی پشت پر آویزاں تھا، جس کے چوکھٹے پر ان میں سے کسی کے سر کٹے ہوئے تھے، سب کے جیسے کسی نے اس آئینے کو بھاپ سے دھندلا کر دیا ہو جو اس کی پشت پر آویزاں تھا، جس کے چوکھٹے میں نیگرو کیوپڈ تراشے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی کے سر کٹے ہوئے تھے اور سب کے سب اپاہج تھے اور سیاہ ٹوکریوں میں بحیرہ مردار کے پھل سیاہ دبویوں کو پیش کر رہے تھے۔ مسٹر لوری بڑے تکلف کے ساتھ اس کے سامنے جھک گئے۔ تشریف رکھیے، نہایت صاف، خوشگوار اور کم سن آواز میں لڑکی نے کہا۔ لہجے میں بہت خفیف سا غیر ملکی اثر تھا۔
पुराने ज़माने के दस्तूर के मुताबिक मिस्टर लॉरी ने कहा, मैं आपके हाथ को बोसा देना चाहता हूँ साहबजादी, और फिर अदब से झुके और बैठ गए। कल मुझे बैंक की तरफ से एक ख़त मिला जिसमें लिखा था कि कोई नई खबर, कोई इंकशाफ। अल्फाज की कोई अहमियत नहीं, दोनों बातें सादिक आती हैं। मेरे वालिद की मुख्तसर सी जायदाद के बारे में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। इनके इंतकाल को कितना अरसा हो गया। मिस्टर लॉरी ने घबराकर कुर्सी पर पहलू बदला और परेशान होकर शिफा खाने के सिया फाम क्यूपिड बच्चों के जलूस पे नज़र डाली, जैसे इनकी अहमकाना टोकरियों में से किसी के दुखों की दवा हो। मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं पेरिस जाऊं और वहां बैंक के कोई साहब हैं उनसे मिलूं जो तकलीफ़ करके इस काम के सिलसिले में पेरिस आए हैं। वो मैं ही हूँ। जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। वो अदब से मिस्टर लॉरी के सामने झुक गई। इस ज़माने में लड़कियाँ इसी तरह आदाब बजा लाया करती थी। उसकी मासूम ख्वाहिश थी कि मिस्टर लॉरी पर वाज़े हो जाए कि वो उन्हें किस कदर बुजुर्ग और अक्लमंद मानती थी। मिस्टर लॉरी दोबारा लड़की के सामने अदब से झुक गए। बैंक के तजर्बाकार मेहरबान असहाब को जिन्होंने मुझे फ्रांस जाने का मशवरा दिया था, मैंने ये जवाब दे दिया कि चूँकि मैं एक यतीम लड़की हूँ जिसका दुनिया में कोई नहीं, मैं बहुत ममनून होंगी अगर सफ़र के दौरान मैं साहब मौसूफ को मेरा निगरान मुकर्रर किया जाए। साहब मौसूफ लंदन से रवाना हो चुके, मगर मेरा ख्याल है एक हरकारे की मार्फत इनसे इस्तदा की गई है कि वो यहाँ मेरा इंतज़ार करें। मुझे खुशी है कि ये काम मेरे सुपुर्द किया गया, और जब ये काम पूरा हो जाए तो मुझे और भी खुशी होगी। शुक्रिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बैंक से मुझे ये भी इत्तला मिली थी कि ममदू मुझे तमाम तफसीलात बता देंगे, नीज़ ये कि मुझे एक अजीबो गरीब राज सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं तैयार हूँ और इन तफसीलात को सुनने के लिए सख्त बेचैन हूँ। जाहिर है। हाँ, मैं, मिस्टर लॉरी ने कहा, फिर थोड़ी देर बाद अपनी विग के मसनूई बाल संवारते हुए बोले, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, समझ में नहीं आता कैसे इब्तदा की जाए। वो कुछ ना कह सके और झिझकते हुए लड़की की तरफ देखा जो टिकटिकी बांधे उन्हें घूर रही थी। लड़की के नौउम्र चेहरे पे वही अछूते जज्बात नुमाया थे, वह हसीन और मायनी खेज तासुरात। उसने बेख्तियार अपना हाथ बढ़ाया जैसे वो किसी गुजरने वाले साए को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना चाहती हो। क्या आप वाकई मेरे लिए अजनबी हैं? आपका क्या ख्याल है? मिस्टर लॉरी ने हाथ आगे फैलाकर मुस्कुराते हुए जिरा की। नाजुक खूबसूरत नाक से जरा ऊपर आईब्रो के दरमियान जज्बात के उतार चढ़ाव से उसके चेहरे पे अजीब कैफियत पैदा हो गई। जिस कुर्सी के पास वो खड़ी थी उस पर बैठ गई। मिस्टर लॉरी ने उसके ख्यालात में खोए हुए चेहरे को गौर से देखा और जूं ही उसने पलके ऊपर उठाई यूं गोया हुई, मिस मैनेट, चूँकि आपने इंग्लिस्तान को अपना वतन बना लिया है, मैं आपको एक नौजवान अंग्रेज़ खातून ही कहूँगा। जैसे जनाब की मर्ज़ी। मिस मैनेट, मैं एक कारोबारी आदमी हूँ और मुझे अपनी कारोबारी फ़राइज़ अंजाम देना है। आप इस दौरान में मुझे एक बोलने वाली मशीन से ज़्यादा अहमियत ना दीजिएगा। और दरअसल बात भी कुछ ऐसी ही है। साहबजादी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको अपने बैंक के एक असामी का किस्सा सुनाऊँ। किस्सा? मिस्टर लॉरी ने जानबूझकर इस गलत लफ्ज़ को दोहराया और जल्दी से कहने लगे, हाँ, असामी। बैंक के कारोबार में हम आमतौर पर अपने अहले मामला को असामी ही कहते हैं। वो एक फ्रांसीसी शहरी थे, मशहूर साइंसदान, बड़े लायक डॉक्टर। वो बुवे के रहने वाले तो नहीं थे? अरे हाँ, बुवे के ही रहने वाले तो थे। तुम्हारे वालिद मॉसियो मैनेट की तरह बुवे के रहने वाले थे और उन्हीं की तरह पेरिस में मशहूर मारूफ थे। मुझे उनसे मिलने का शरफ हासिल था। कारोबारी ताल्लुकात के साथ मैं उनका राजदार भी था। 20 साल हुए मैं इस ज़माने में अपने फ्रांसीसी दफ्तर में काम कर रहा था। उस ज़माने में? किस ज़माने में? मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ साहबजादी। उन्होंने अंग्रेज़ खातून से शादी की थी। वकीलों में से मैं भी था। उनका कारोबार भी और मुत्तहिद
فرانسیسی خاندانوں کے کاروبار کی طرح ٹیلسن بینک کی تحویل میں تھا۔ اسی طرح میں اپنے 20 اسامیوں کا نگران کار رہا ہوں۔ صاحبزادی، یہ محض کاروباری تعلقات ہیں، یہاں کسی دوستی یا جذباتی لگاؤ کا کوئی سوال نہیں۔ میرے تعلقات بھی ایسے ہی بدلتے رہتے ہیں جیسے اسامی بدلتی رہتی ہے۔ مختصر یہ کہ میری حیثیت ایک بے حس مشین جیسی ہے۔ ہاں تو سنیے، مگر یہ تو میرے والد کی کہانی ہے۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عجیب الجھن کی وجہ سے اس کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی تھیں۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ میرے والد کے انتقال کے 2 سال بعد میری ماں بھی چل بسی اور میں یتیم رہ گئی تھی۔ مجھے انگلستان لے آئے، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ ہی تھے۔ اس نے اپنا چھوٹا سا لرزتا ہوا ہاتھ مسٹر لوری کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے رسمی طور پر اس کا ہاتھ تھام کر بوسہ دیا، پھر انہوں نے کرسی سرکا کے قریب کر دی۔ ان کا ایک ہاتھ کرسی کی پشت پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ بار بار کبھی اپنی تھوڑی کھجاتے، کبھی بالوں پر ہاتھ پھیرتے اور کبھی بات کرتے، کبھی ہاتھ کو جنبش دیتے۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے اور لڑکی منہ اوپر اٹھائے ان کے چہرے کو تک رہی تھی۔ مس بینٹ، وہ میں ہی تھا، اور اس کے بعد سے میں نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے تعلقات ہمیشہ کاروباری ہوا کرتے ہیں اور ان میں جذبات کا قطعی دخل نہیں ہوتا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ آپ ٹیلسن بینک کی نگرانی میں رہیں اور میں بینک کے دوسرے کاروبار میں لگا رہا۔ جذبات، میرے پاس ان جھگڑوں میں پڑنے کا وقت ہے نہ کوئی موقع۔ صاحبزادی، میری زندگی سکہ ڈھالنے کی مشین چلانے میں صرف ہوئی ہے۔ اپنے پیشے کے متعلق اس عجیب و غریب تشریح کے بعد مسٹر لوری نے اپنی وگ کے مصنوعی بال دونوں ہاتھوں سے چپکانا شروع کیے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ پہلے ہی سے چپکے ہوئے تھے، اور پھر اسی پہلے انداز میں کہنا شروع کیا، جیسا کہ آپ نے کہا یہ آپ کے والد ہی کی المناک کہانی ہے، لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کے والد کا بالفرض اس وقت انتقال نہ ہوا ہوتا۔ ارے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ تو بری طرح سے ڈر گئیں۔ وہ واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ان کی کلائی تھام لی۔ خدا کے لیے اپنے دل پر قابو رکھیے۔ مسٹر لوری نے کرسی کی پشت سے اپنا ہاتھ ہٹا کر لڑکی کی کانپتی ہوئی انگلیوں کو تھام لیا اور بڑے پیار سے سمجھانے لگے، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، یہ ایک کاروباری معاملہ ہے۔ اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ کر وہ بے انتہا بدحواس ہو کر ہکلا گئے، پھر کہنے لگے، میں نے کہا فرض کیجئے کہ موسیو مینٹ نہیں مرے بلکہ ایک پراسرار طریقے پر غائب ہو گئے یا انہیں زبردستی غائب کر دیا گیا۔ فرض کیجئے اس مقام کا نام بھی معلوم ہو جاتا ہے جہاں وہ قید تھے، حالانکہ اس جگہ کا پتہ چلانا آسان بات نہ تھی۔ اگر ان کا کوئی ہم وطن دشمن اپنا وہ خاص اختیار استعمال کرتا جس کے بارے میں کچھ زیر لب کہتے ہوئے بہادر سے بہادر بھی لرز اٹھتے، وہ خاص اختیار جس کے ذریعے سے ایک سادہ کاغذ پر کوئی بھی الزام لگا کر کسی کو بھی غیر معین مدت کے لیے قید کروایا جا سکتا تھا۔ فرض کرو اس کی بیوی نے بادشاہ، ملکہ، درباریوں اور پادریوں کی منت سماجت بھی کی کہ اس کے لاپتہ ہونے کا حال بتایا جائے، لیکن سب بیکار، کہیں بھی اس کی سنوائی نہ ہوئی۔ اگر ایسا ہوتا تو بوئے کہ اس بد نصیب ڈاکٹر کی داستان تمہارے والد کی داستان ہوتی۔ آپ کو خدا کا واسطہ آگے فرمائیے، پھر کیا ہوا؟ جلدی کیجئے، ضرور کہوں گا، کیا تم برداشت کر سکو گی؟ جی ہاں، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر مجھے اس امید و وہم کی الجھن سے نکالیے۔ تم دل مضبوط کر کے بول رہی ہو، واقعی تمہارا دل مضبوط ہے، شاباش۔ لڑکی کا دل بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ بات بالکل برعکس ہے۔ آپ اسے کاروباری معاملہ سمجھیے، ایسا کاروبار جسے نپٹانا ہے۔ ہاں تو فرض کرو کہ ڈاکٹر کی بیوی نے اپنی ساری ہمت اور جرأت کے باوجود اس قدر شدید ستم جھیلے کہ وہ اپنے نومولود لڑکی، وہ نومولود لڑکی ہی تھی نا؟ ہاں وہ لڑکی ہی تھی، میرا مطلب ہے کہ بھئی یہ کاروباری معاملہ ہے، ذرا اپنے دل کو قابو میں رکھیے صاحبزادی۔ ہاں تو اگر اس بد نصیب خاتون نے اتنے دکھ اٹھائے کہ اس نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ وہ اپنی بچی کو اس غم کی میراث سے محفوظ رکھے گی جو خود اس کے اپنے حصے میں آیا تھا، اور اسے بجائے اصل حال بتانے کے اس غلط فہمی میں رکھے گی کہ اس کا باپ مر چکا ہے، ارے خدا کے لیے میرے سامنے دو زانوں نہ ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرے مہربان، میرے محسن، سچ کہہ دیجئے، واقعہ کیا ہے؟
ارے بھائی یہ کاروباری معاملہ ہے، تم تو مجھے بھکلائے دیتی ہو، میرے حواس گم ہو گئے تو یہ معاملہ کیسے سنبھال سکوں گا؟ ہمیں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے۔ اگر تم برائے کرم اتنا بتا دو کہ 9 ٹائمز میں کتنے پینس ہوتے ہیں یا 20 گینس میں کتنے شیلنگز ہوتے ہیں تو میری ہمت بن جائے گی اور مجھے تمہاری دماغی حالت کے بارے میں پورا اطمینان ہو جائے گا۔ لڑکی نے براہ راست اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مسٹر لوری نے اسے آہستہ سے سہارا دے کر اٹھایا تو وہ خاموش بیٹھ گئی اور وہ اب تک مضبوطی سے ان کی کلائیاں پکڑے ہوئے تھی، مگر جب اس کے ہاتھوں کی لرزش ختم ہوئی تو ان کا دل قابو میں آیا۔ ہمت سے کام لو، کاروبار، ہمیں نہایت ضروری کاروبار کرنا ہے۔ ہاں تو مس بینٹ، آپ کی والدہ نے یہ راستہ اختیار کیا، انہوں نے مرتے دم تک آپ کے والد کی تلاش میں انتھک کوشش جاری رکھی اور جب وہ دل شکستہ ہو کر دنیا سے چل بسی تو تمہارا سن اس وقت 2 سال کا تھا۔ تمہیں یہ راز تمہارا باپ کسی نامعلوم قید خانے میں گھٹ گھٹ کر مر گیا یا وہاں برسوں پڑا آہستہ آہستہ گھلتا رہا نہیں بتایا گیا تاکہ تمہاری حسین اور پرمسرت زندگی پر ان دکھوں کا منوس سایہ نہ پڑے اور تم بے فکری سے پھلو پھولو۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے انہوں نے لڑکی کے سنہری بالوں کی طرف پسندیدگی اور رحم کے ملے جلے جذبات سے متاثر ہو کر دیکھا اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ابھی سے ان بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی۔ آپ جانتی ہی ہوں گی کہ آپ کے والدین کے پاس کچھ زیادہ دولت نہیں تھی، جو کچھ بھی تھا وہ آپ کی والدہ اور آپ کے لیے وقف تھا، اس کے علاوہ کوئی اور روپیہ اور جائیداد کے بارے میں کوئی نئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ مگر انہوں نے اپنی کلائی پر دباؤ محسوس کیا اور خاموش ہو گئے۔ لڑکی کی پیشانی کی دلکشی نے انہیں خاص طور پر متاثر کیا، لیکن اب اس پیشانی پر ایک طرح کی بے حسی کے ساتھ دہشت و کرب کے جذبات نمایاں تھے۔ مگر ان کا پتہ چل گیا ہے، وہ زندہ ہیں، ممکن ہے وہ بہت بدل گئے ہوں، شاید بالکل تباہ حال ہو چکے ہوں، پھر بھی مایوس نہ ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ زندہ تو ہیں، تمہارے والد کو ان کے ایک قدیم نوکر کے گھر پہنچا دیا گیا ہے اور ہم وہیں جا رہے ہیں۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ان کو شناخت کر سکوں اور تم اس لیے کہ تم انہیں دوبارہ زندگی، محبت، فرض اور راحت اور آرام سے روشناس کرواؤ۔ وہ سر سے پیر تک لرزنے لگی اور مسٹر لوری بھی متاثر ہو کر کانپنے لگے۔ میں ان کی بھٹکی ہوئی روح سے ملنے جا رہی ہوں، ان سے نہیں، ان کے آسیب سے، اس نے گھٹی ہوئی خوفزدہ آواز میں کہا، جیسے وہ خواب میں کھوئی ہوئی ہو۔ دل مضبوط رکھو، دیکھو تمہیں میری بھی ہر ایک بات معلوم ہو گئی۔ مسٹر لوری نے لڑکی کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، اب تم اپنے بیچارے باپ کے پاس جا رہی ہو، سمندر پرسکون رہے گا، سفر آرام سے کٹ جائے گا اور بہت جلد تم ان کے پاس پہنچ جاؤ گی۔ میں خوش و خرم آزادی سے زندگی گزارتی رہی اور کبھی ان کے آسیب نے میرے خواب میں آ کر مجھے پریشان نہیں کیا۔ اس نے ڈرتے ہوئی دھیمی آواز میں جیسے اپنے آپ سے کہا، بس ایک بات اور ہے۔ مسٹر لوری نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے پرزور لہجے میں کہنا شروع کیا، وہ ایک نئے نام سے ملے ہیں۔ ان کا اصلی نام یا تو بہت دن چھپایا گیا تھا یا فراموش کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا بیکار ہی نہیں بلکہ نہایت خطرناک ہوگا کہ آیا وہ غلطی سے اتنے دن قید رہے یا جان بوجھ کر انہیں جیل میں سڑایا گیا۔ بہتری اسی میں ہے کہ کہیں بھی کسی قسم کا ذکر نہ آنے پائے اور چپکے سے انہیں کم از کم کچھ دنوں کے لیے فرانس کے باہر لے جائیں۔ میں انگریز باشندہ ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ٹیلسن بینک کو بھی فرانس میں خاص اہمیت حاصل ہے، اس کے باوجود ہم اس ذکر کو نہیں چھیڑتے، اس معاملے کے متعلق تحریری حوالہ اپنے پاس نہیں رکھتے۔ یہ بالکل راز کی کارروائی ہے۔ میرے تمام وثیقوں اور روزنامچوں کے لیے بس ایک جملہ کافی ہے، نئی زندگی پائی۔ اس کا کچھ ہی مطلب ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اس لڑکی نے تو ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ مس بینٹ وہ سکتے کے عالم میں وہیں بیٹھی رہی اور بغیر کرسی سے ٹیک لگائے بے حس پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے چہرے پہ کرب اور دہشت داغ دی گئی تھی۔ وہ ان کے ہاتھ اس قدر مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے کہ اس کی گرفت سے بغیر تکلیف پہنچائے ہاتھ چھڑانا ناممکن تھا، اس لیے بغیر اپنی جگہ سے ہلے کسی کو مدد کے لیے پکارا۔ ایک وحشت ناک عورت سرائے کے دوسرے نوکروں کے آگے آگے بھاگتی ہوئی داخل ہوئی۔ اس کی پیشانی
اس کی پریشانی کے باوجود مسٹر لوری نے دیکھا کہ اس کا چہرہ اور بال لال ہیں۔ اس کے جسم پر عجیب و غریب وضع کا چست لباس تھا اور سر پر اناج ناپنے کے لیے ڈبے کی شکل کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جو کچھ پنیر کی بڑی سی چکتی سے مشابہ تھی۔ صاحبزادی کا ہاتھ چھڑانے کا مشکل مسئلہ اس نے نہایت آسانی سے یوں حل کر دیا کہ مسٹر لوری کے سینے پر کس کے ایسا مکہ مارا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرائے۔ یقیناً یہ کوئی مرد ہے، مسٹر لوری نے پاس کی دیوار سے ٹکرا کر ہانپتے ہوئے سوچا۔ ذرا دیکھو ان کم بختوں کو، کھڑے منہ کیا تک رہے ہو؟ عورت نے سرائے کے نوکروں کو ڈانٹا۔ کیا لال جڑے ہیں میری صورت میں؟ ارے جا کے لاؤ تاکہ کچھ سنگھانے کی دوا، کچھ ٹھنڈا پانی، سرکہ، چلو جلدی کرو نہیں تو مزہ چکھا دوں گی۔ یاد کرو گے ان چیزوں کے لیے ایک دم بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ پھر اس نے بڑے پیار سے مریضہ کو صوفے پہ لٹایا اور نہایت نرمی اور ہوشیاری سے اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ میری جان، میری چڑیا کہتے ہوئے چاؤ سے اس کے سنہری بال اس کے شانوں پہ سنوارنے لگی اور پھر مسٹر لوری پر برس پڑی۔ بھورے کپڑوں والے صاحب، ایسی کیا بات بتائی جو بچی کی جان پر بن گئی؟ کیا انسانیت سے نہیں بتا سکتے تھے؟ ذرا اس کے ٹھنڈے ہاتھ اور پیلے مکھڑے پر تو نظر ڈالو، ویسے بینکر بنے پھرتے ہو۔ مسٹر لوری اس غیر متوقع سوال پر بے حد بوکھلا گئے اور دور کھڑے دیکھتے رہے۔ ان کی ہمدردی اور انکساری میں قدرے کمی آ گئی۔ ملازموں کو مزہ چکھانے کی پراسرار دھمکی دے کر بغیر یہ بتائے کہ کس چیز کا مزہ چکھایا جائے گا، ہٹی کٹی عورت نے سرائے کے سب نوکروں کو نکال باہر کیا اور آہستہ آہستہ بہلا پسلا کر لڑکی کو پیار سے اپنے شانے سے لگایا۔ امید ہے کہ اب صاحبزادی کا مزاج بہتر ہو جائے گا، مسٹر لوری نے کہا۔ بھورے کپڑوں والے صاحب، اس میں تمہاری تو کوئی کرامات نہیں ہے۔ پھر لڑکی سے کہنے لگی، میری پیاری، میری جان، مجھے امید ہے کہ تم بھی مس مینٹ کے ساتھ فرانس جاؤ گی۔ مسٹر لوری نے دبی ہوئی آواز میں انکسار اور ہمدردی سے کہا۔ میں کیوں جانے لگی؟ اگر سمندر پار کرنا میرے نصیب میں لکھا ہوتا تو خدا مجھے جزیرے پر کیوں پیدا کرتا؟ دبنگ عورت نے جواب دیا۔ یہ ایک اور نہایت غور طلب مسئلہ تھا، لہٰذا اس کے بارے میں سوچ بچار کی غرض سے مسٹر لوری وہاں سے کھسک گئے۔ 5واں باب، شراب خانہ۔ ایک بڑا سا شراب کا پیپا سڑک پر گر کر ٹوٹ گیا۔ گاڑی سے اتارتے وقت یہ حادثہ ہو گیا تھا۔ پیپا لڑکتا ہوا پھٹ گیا، اس کے گرد پڑے ہوئے لوہے کے حلقے ٹوٹ گئے اور وہ شراب خانے کے باہر اخروٹ کے چھلکے کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا تھا۔ آس پاس کے سب کام میں مشغول اور بیکار لوگوں نے اپنے اپنے مشغلے چھوڑ دیے اور شراب پینے کو لپکے۔ سڑک کے ناہموار نوکیلے پتھر جو شاید اس غرض سے بنائے گئے تھے کہ ان پر چلنے والا ہر جاندار لنگڑا ہو جائے، ان کے گڑھوں میں شراب جمع ہو گئی۔ ہر گڑھے کو اس کی ناپ کے مطابق دھکا پھیل کرتے ہوئے انسانوں نے گھیر رکھا تھا۔ کچھ لوگوں نے زمین پر دو زانوں ہو کر چلوؤں سے شراب لے لے کر پینے لگے یا ان عورتوں کی مدد کرنے کی کوشش کرنے لگے جو ان کے کندھوں پر اس غرض سے جھکی ہوئی تھی کہ اس سے قبل کہ ان کی انگلیوں میں سے شراب بہہ جائے وہ چسکی لگا لیں۔ دوسرے مرد اور عورتیں پیالے اور ٹوٹی پھوٹی مٹی کے برتنوں کو شراب میں ڈبو ڈبو کر بھر رہی تھی۔ عورتوں کے سروں سے رومال تک اتار کر شراب میں ڈبو کر بچوں کے منہ میں نچوڑے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ شراب کو بہنے سے روکنے کے لیے مٹی کی منڈیریں بنا رہے تھے۔ دوسری کھڑکی میں سے جھانکنے والے تمام شبینوں کی ہدایت کے مطابق دوڑ دوڑ کر شراب کو نئے راستوں میں بہنے سے روکنے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ چند پیپے کے بھیگے ٹکڑے چاٹ رہے تھے۔ کچھ شراب سے گلے ہوئے پیپے کے ٹکڑے مزے لے لے کر بڑے شوق سے چبا رہے تھے۔ شراب کو بہا لے جانے کے لیے تالیاں تو نہیں تھیں، اس لیے صرف شراب ہی نہیں، اس کے شراب کو بہا لے جانے کے لیے نالیاں تو نہیں تھیں، اس لیے صرف شراب ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس قدر کیچڑ بھی سمیٹ لی گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید سڑک پر خاکروب جھاڑو دے کر گیا ہے، مگر اس گلی میں خاکروب کا وجود بھی ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ جب تک یہ شراب کا تماشا چلتا رہا، فضا مرد، عورتوں اور بچوں کے قہقہوں سے گونجتی رہی۔ لڑائی کم تھی اور خوش مزاجی زیادہ تھی۔ ایک قسم کی برادرانہ دوستی کا جذبہ نمایاں تھا۔ عجب قابل دید نظارہ تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو شرکت کے لیے بلا رہے تھے، خاص طور پہ تندرست اور کھلنڈرے لوگ تو شوق سے ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے، ایک دوسرے کا جام صحت پی رہے تھے اور مصافحہ کر رہے تھے۔
تھے۔ کوئی درجن بھر تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ناچنے بھی لگے۔ جب شراب ختم ہو گئی اور جہاں زیادہ مقدار میں گری تھی وہاں انگلیوں کے کھرچنے کی وجہ سے لکیریں بن گئی تو مظاہرہ جیسے اچانک شروع ہوا تھا ویسے ہی ختم ہو گیا۔ وہ آدمی جو لکڑی چیرتے چیرتے اپنی آری اس میں پھنسا کر چھوڑ آیا تھا پھر جا کر اپنے کام میں جت گیا۔ وہ عورت جو انگیٹھی سے اپنے اور اپنے بچے کے ٹھٹرے ہوئے ہاتھ پیر سینکتے سینکتے بھاگ کے آئی تھی اپنی دہلیز پر پھر واپس چلی گئی۔ ننگے بھوکے چیکٹ بالوں والے انسان جو اپنے تہخانوں میں سے اجالے میں سے نکل آئے تھے واپس وہیں اتر گئے۔ گلی پر پھر وہی اداسی طاری ہو گئی جو اس گلی کے اس چہل پہل سے زیادہ موزوں تھی۔ شراب سرخ تھی۔ پیرس میں سینٹ اینٹوائن کی جس تنگ گلی میں گری تھی وہاں کی زمین رنگ گئی۔ بہت سے ہاتھ، بہت سے چہرے اور برہنہ پیر اور بہت سے چوبی جوتے بھی رنگین ہو گئے۔ لکڑیاں چیرنے والوں کے ہاتھوں سے جلانے کی لکڑی کے ٹکڑوں پر سرخ دھبے لگ گئے۔ اس عورت کی پیشانی جو بچے کو دودھ پلا رہی تھی اس چیتھڑے سے رنگ گئی تھی جو شراب میں ڈبویا گیا تھا۔ وہ جنہوں نے پیپے کے ٹکڑے نچوڑے تھے ان کا منہ شیروں کے کلوں کی طرح لگ رہے تھے۔ ایک دراز قد مسخرے نے جو شراب میں لتھڑا ہوا تھا اور جس کی بورے کی طرح جھلسی ہوئی ٹوپی میں سے آدھے سے زیادہ سر کھلا ہوا تھا اپنی انگلیاں سرخ شراب میں ڈبوئیں اور ایک دیوار پر لکھ دیا خون۔ وہ دن دور نہیں تھا جب شراب بھی سڑک کے پتھروں پر لونڈائی جانے والی تھی اور اس کے دھبوں سے ہزار انسانوں کے دامن داغدار ہونے والے تھے۔ سینٹ اینٹوائن سے جو اداسی کے بادل عمر بھر کے لیے عارضی طور پر چھٹ گئے تھے وہ پھر چھا گئے۔ اندھیرا بوجھل تھا، سردی، غلاظت، بیماری، جہالت اور مفلسی اس مقدس مجسمے کے درباری تھے اور دربار کے یہ عمراء انتہائی طاقتور تھے۔ خاص طور پر مفلسی۔ اس چکی کے دو پاٹوں نے ہر قسم کے لوگوں کو بار بار پیسا تھا۔ یقیناً یہ وہ چکی نہ تھی جو بوڑھوں کو پیس کر جوان بنا دیتی ہے۔ بھانت بھانت کے لوگ کانپتے ہوئے ہر دروازے سے آتے جاتے، ہر کھڑکی سے جھانکتے، ہوا کے جھکڑ میں پھڑپڑاتے ہوئے چیتھڑوں میں لپٹے اور ہر گوشے میں سردی سے ٹھٹرے ہوئے نظر آتے۔ وہ چکی جس نے انہیں پیسا تھا ایسی تھی جس نے نوجوان کو بوڑھا بنا دیا تھا۔ بچوں کے چہرے ان کی معصومیت اور بھولا پن چھین کر ان میں قبل از وقت سنجیدگی اور بزرگی پیدا کر دی تھی اور ان کے بوڑھے اور پرشکل چہرے ان کھیتوں کی مانند تھے جہاں ہل چلا کر بھوک بوئی گئی ہو۔ ہر چار طرف بھوک کا راج تھا۔ اونچے اونچے گھروں میں سے بھوک اگ رہی تھی۔ ان چیتھڑوں پر جو رسیوں اور بانسوں پر ٹنگے تھے بھوک کی چھاپ تھی۔ ان چیتھڑوں میں لکڑی اور کاغذ کی صورت میں بھوک کے پیوند لگے تھے۔ جلانے کی لکڑی، چیرنے والے کی لکڑیوں کے ہر ٹکڑے میں بھوک کی آگ چھپی تھی۔ خاموش بجھی ہوئی چمنی پر سے بھوک جھانک رہی تھی۔ بھوک سڑک پر گھوم رہی تھی۔ ہر طرف بھوک سرگردہ تھی۔ جہاں کھانے کو غلاظت میں چھیچڑے بھی نہ تھے۔ نان بائی کی دکان پر بھوک کا لفظ کندھا تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی سڑی ہوئی روٹیوں کے مختصر ذخیرے اور کبابی کی دکان میں مرے ہوئے کتے کے پکے ہوئے گوشت پر بھوک کی مہر چسپاں تھی۔ چیسٹ نٹ کے ہر دانے کے چٹکنے پر ایسی آواز آتی جیسے بھوک اپنے خشک ڈھانچے کھڑکھڑا رہی ہو۔ 2 بوند تیل میں تلے خشک آلوؤں کی ہر 2 پیسے والی رکابی میں بھوک ریشہ ریشہ ہو کر ملی ہوئی تھی۔ جہاں بھی سینگ سما سکتے تھے وہاں بھوک قابض تھی۔ پتلی خمدار گلیوں میں جہاں بدبودار سڑان تھی جن میں سے اور بھی تنگ و تاریک گلیوں کا جال نکل کر پھیلا ہوا تھا جہاں چیتھڑے اور گوڈر بستے تھے۔ بدبودار چیتھڑے اور گوڈر۔ جس طرف دیکھو ہر چیز پر اداسی اور بیماری چھائی ہوئی تھی مگر ستائے ہوئے انسانوں کی بے رونق پھٹی ہوئی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ اس جانور کی آنکھوں میں جیسے چمک جو شکاریوں کے نرغے میں گھر کر حملہ کر دیتا ہے۔ کچلے ہوئے، خوف سے دبکے ہوئے انسان جن کی آنکھوں میں چنگاریاں سلگ رہی تھی، بچھے ہوئے ہونٹ پیشانیوں کے بل جیسے پھانسی کی رسی کے بل، کرب سے سرنگوں ناچ سوچ رہے تھے صبر یا انتقام۔ دکانوں کے سابق بورڈ پکار پکار کر اس علاقے کی بھیانک مفلسی کا اعلان کر رہے تھے۔ بوچھڑ اور
कसाबों ने सड़े गले चीचड़ों की तस्वीरें दुकानों पर लटका रखी थीं। नान बाई की दुकानों में सबसे ज्यादा खराब आटे की सूखी मारी रोटियां बनी हुई थी और शराब खानों की तख्तियों पर शराब और हर पीने वाली पतली शराब की छठ के पैमाने हाथों में लिए करा रहे थे और मुश्तइल नजरों से राजदाराना अंदाज में मंसूबे बना रहे थे। सिवाय हथियारों और औजारे के हर चीज खराब हालत में दिखाई देती थी। चाकू और कुल्हाड़ियां चमकीली और धारदार थी, लोहार का हथौड़ा वजनी था और बंदूक साजुक का सामान हलाकत खेज था। मकानों के सामने फुटपाथ न होने की वजह से सड़क के अपाहिज कर देने वाले नाहमवार पत्थर और कीचड़ भरे घड़े ऐन दरवाजे से लग जाते थे, इसलिए सड़क के बीच में मोरी बन गई थी जो हमेशा गंदे पानी और कीचड़ से अटी रहती थी, मगर जब मूसलाधार बारिश होती झुरझुरी लेकर उबल पड़ती और बदहवास होकर आसपास के घरों में घुस जाती। सड़क के इस पार थोड़े थोड़े फासले पर भद्दी वज़ा की लालटेनें लगी हुई थी, जिन्हें रस्सी और गरारी की मदद से ऊपर खंबे पर चढ़ाया जाता। रात के वक्त लालटेनें जलाने वाला इन्हें नीचे उतारकर जलाता और फिर रस्सी खींचकर ऊपर चढ़ा दिया करता। धुंधली टिमटिमाती हुई बत्तियां सरों पर लटकी हुई ऐसी मालूम होती थी जैसे स्याह समंदर पर रोशनी भटक रही हो। वाकई वो एक समंदर पर सरगर्दा थी। जहाज और मुसाफिर एक खौफनाक तूफान के खतरे में घिरे हुए थे, क्योंकि वो वक्त आने वाला था जब फाका ज़दा और मदकूक बेकार बैठे बैठे लालटेनें जलाने वाले की हरकतों का बगौर मुताला करेंगे और फिर उनके दिमाग में उसकी तरकीब को बेहतर बनाने के मंसूबे बनना शुरू हो जाएंगे। रस्सियों और चरखियों की मदद से इंसानों को सूली पर चढ़ाएंगे और उनके खून में लथड़ी सुर्ख लाशों के रोशन निशानों से गुर्बत की तारीकी में उजाला हो जाएगा। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया और फ्रांस में चलने वाली बादे मुखालिफ के हर झोंके के साथ चिड़ियों को डराने के लिए खेतों में ऐसा हेलियों के चीथड़े फड़फड़ा रहे थे, लेकिन खुश रंग परों वाली खुशलहान चिड़ियां नडर और बेखबर थीं। शराब की दुकान नुक्कड़ पर थी और दूसरी दुकान से निस्बतन अच्छी हालत में थी। दुकान का मालिक पीली वास्कट और सबज बर्जिस पहने दुकान के सामने खड़ा जाया हुई शराब पर धींगा मुष्टी देख रहा था। इसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं, उसने लापरवाही से कंधे उचका कर कहा। बाजार के लोगों का क्या धरा है, अब उन्हें को तावान भुगतना पड़ेगा। इसी वक्त उसकी नज़र लंबे कद के मस्खरे पर पड़ी जो दीवार पर अपना लतीफ़ा लिख रहा था। उसने सड़क के उस पार से पुकारा, गैस्पर्ड, क्या कर रहे हो? मस्खरे ने अपने कबीले के लोगों की तरह नहायत मायनी खैज तरीके से इशारा किया जिसका कोई मतलब वाजे ना हो सका। क्यों जी, पागल खाना जाने का इरादा है? सड़क पार करके दुकानदार ने इससे कहा, फिर मुट्ठी भर कीचड़ उछाली और तहरीर पर लेप करा के उसे मिटा दिया। क्यों, ऐसे अल्फाज लिखने के लिए बस यही जगह रह गई है? अपनी गुफ्तगू के दौरान उसने कसदन या भूल से अपने निस्बतन साफ हाथ मस्खरे के दिल पर रख दिए। मस्खरे ने उसके हाथ को थपथपाया, नहायत फुर्ती से हवा में उछला, नहायत मजाका खेज रक्स के अंदाज में खड़ा हो गया। एक झटके से अपना एक पैर का जूता उतारकर हाथ में पकड़ लिया। इस वक्त वो एक बेईमाना हद तक हकीकत पसंद मस्खरा मालूम हो रहा था। जूता पहन लो, दुकानदार ने कहा। शराब को शराब ही कहो और किस्सा ख़त्म कर दो। ये नसीहत करने के बाद उसने कसदन मस्खरे के कपड़ों से अपना कीचड़ में सना हुआ हाथ पोंछ डाला, क्योंकि मस्खरे की खातिर ही उसने अपना हाथ गंदा किया था। फिर उसने सड़क पार की और शराब की दुकान में घुस गया। शराब की दुकान का मालिक सांड की सी गर्दन का जंगली आदमी था। उसका सन 30 बरस का होगा। बड़ा गरम मिजाज इंसान मालूम होता था, क्योंकि सर्दी काफ़ी थी, मगर वो कोट पहनने के बजाय इसे कंधे पर डाले हुए था। कमीज़ की आस्तीन चढ़ी हुई थी और उसके भूरे हाथ कोहनियों तक खिले हुए थे। सियाह घुंघराले बालों पर टोपी नहीं थी, वैसे भी वो सांवला था। उसकी फराग आंखें अच्छी थी और उनके दरमियान काफ़ी फासला था। देखने में खुश मिजाज भी था और लड़ाकू भी। मजमूई तौर पर वह एक मजबूत किरदार का मालिक और इरादे का पक्का मालूम होता था। अगर वो किसी पतली सी गली के बीचों बीच दंदनाता चला जा रहा होता तो उससे मडभीड़ हो जाना खतरे से खाली ना था, क्योंकि कोई चीज़ उसे रास्ते से हटा नहीं सकती थी। उसकी बीवी मैडम डेफार्ज सौदा बेचने की मेज़ के सामने बैठी थी। मैडम डेफार्ज की उसी की उम्र की एक इंतहाई तगड़ी औरत थी।
بڑی چوکس آنکھیں تھیں جو خاص طور پر کسی کو بھی نہ دیکھتی تھی، انگوٹھیوں سے بوجھل ہاتھ، چہرے سے مستقل مزاجی عیا اور حرکات سے اطمینان قلب ظاہر۔ وہ ایک ایسا کردار تھا جسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ جو معاملہ سبھی اپنے ہاتھ میں لے لے، اس میں بھول چوک سے غلطی ہو جانے کا کوئی امکان نہیں۔ میڈم ڈیفارج کو سردی بہت لگتی تھی، اس لیے اس نے سر کے گرد ایک بھاری سی بھڑکیلی شال لپیٹ رکھی تھی، ایسے کہ اس کے کانوں کے لمبے لمبے بندے نمایاں تھے۔ اس کی بنائی کا سامان آگے دھرا تھا جو اس نے ابھی ابھی وہاں رکھ دیا تھا، اور دانت کریدنے لگی تھی۔ اس کی داہنی کوہنی بائیں ہتھیلی پر ٹکی ہوئی تھی، اور جب اس کا خاوند آیا تو اس نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، صرف آہستہ سے کھنکاری اور اپنا سیاہ کھینچی ہوئی آئی برو ذرا سے اوپر اٹھا کے دانت کریدتی رہی۔ اس خفیف سے اشارے سے اس نے اپنے خاوند پہ یہ واضح کر دیا کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی نیا گاہک آیا تھا اور دوسرے گاہکوں کے ساتھ کھڑا تھا جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ دکان کے مالک نے اپنی آنکھیں چاروں طرف گھمائیں اور کونے میں بیٹھے ہوئے ایک شریف مرد اور نوجوان لڑکی پر نظریں جما دی۔ وہاں اور لوگ بھی موجود تھے، 2 آدمی تاش کھیل رہے تھے اور 2 ڈومینو میں مشغول تھے۔ 3 میز کے پاس کھڑے تھوڑی سی بچی کچی شراب کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ شریف مرد نے لڑکی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا، یہی ہمارا آدمی ہے۔ یہاں تمہارا کیا کام؟ میں تمہیں قطعی نہیں جانتا، موسیو ڈیفارج نے دل ہی دل میں کہا۔ بظاہر اس نے قصداً ان 2 اجنبی ہستیوں کی طرف توجہ دی اور ان 3 گاہکوں سے بات چیت کرتا رہا جو میز کے پاس کھڑے پی رہے تھے۔ کیوں بھائی جیک، کیا حال چال ہے؟ ان میں سے ایک بولا۔ گری ہوئی شراب سب اڑ گئی، ایک ایک بوند، موسیو ڈیفارج نے جواب دیا۔ ایک ہی نام کو دہراتے ہوئے سن کر میڈم ڈیفارج ایک ذرا پھر کھنکاری اور آئی برو کو ذرا سا اچکایا۔ ان بد نصیب جانوروں کو روز روز شراب چکھنے کا موقع نہیں ملا کرتا، سوائے موت اور سیاہ روٹی کے ان کے مقدر میں، اور کچھ نہیں۔ کیوں جیک، کیا رائے ہے تمہاری؟ دوسرے نے موسیو ڈیفارج کو مخاطب کر کے کہا۔ ٹھیک کہتے ہو جاک، موسیو ڈیفارج نے جواب دیا۔ دوبارہ ایک ہی نام کے دہرائے جانے پر پھر میڈم ڈیفارج دانت کریدنے لگی، لیکن آہستہ سے کھنکاری اور آئی برو کو ہلکی سی جنبش دی۔ ان 3 گاہکوں میں سے تیسرے نے اپنا گلاس چڑھا کر ایک چٹخارا لیا اور کہا، ہاں یہی تو عذاب ہے، ان غریب جانوروں کے منہ کا مزہ ہمیشہ ہی کڑوا رہتا ہے۔ کیا مصیبت کی زندگی ہے ان لوگوں کی۔ ٹھیک کہتا ہوں جاک، بالکل درست کہتے ہو، موسیو ڈیفارج نے کہا۔ جب تیسری بار ایک ہی نام عدل بدل کر استعمال کیا گیا تو میڈم ڈیفارج نے دانت کریدنے کا خیال ایک طرف رکھ دیا، بھویں اوپر چڑھائیں اور اپنی جگہ آہستہ سے کسمسائی۔ بس یہ ٹھیک ہے حضرات، یہ میری بیوی ہے، اس کا شوہر بڑبڑایا۔ تینوں گاہکوں نے نہایت ادب سے ہیٹ اتارے اور میڈم کو تعظیم دی۔ اس نے ان پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی اور سر کے اشارے سے اس تعظیم کو قبول کیا۔ پھر اس نے شراب کی دکان میں چاروں طرف نظر ڈالی اور اپنی بنائی اٹھائی اور ظاہر بڑے اطمینان اور بے پرواہی سے بننے میں مشغول ہو گئی۔ حضرات صبح بخیر، میرے باہر جانے سے پہلے آپ نے جس مردانہ کمرے کو ملاحظہ کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی وہ 5ویں منزل پر ہے، اس کے شوہر نے کہا، جو بڑے غور سے اپنی بیوی کے ہر اشارے کو دیکھ رہا تھا۔ زینے کا دروازہ اس چھوٹے سے صحن میں کھلتا ہے جو میرے گھر کی کھڑکی سے ملحق ہے، اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، لیکن مجھے یاد آیا کہ آپ میں سے ایک صاحب اس طرف جا چکے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو راستہ بتا سکتے ہیں۔ خدا حافظ حضرات۔ انہوں نے شراب کی قیمت ادا کی اور وہاں سے چلے گئے۔ موسیو ڈیفارج کی نظریں اپنی بیوی کی بنائی پر جمی ہوئی تھی کہ معمر آدمی اپنے کونے سے اٹھ کر آئے اور کچھ بات کرنے کی اجازت چاہی۔ بڑی خوشی سے صاحب۔ ڈیفارج خاموش دروازے سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ ان کی بات چیت میں زیادہ وقت نہ لگا، ایک ہی لفظ نے سارا معاملہ طے کر دیا، جسے سن کر ڈیفارج چونک پڑا اور ایک دم سے نہایت مؤدب ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس نے سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ شریف مرد نے پھر لڑکی کو اشارے سے بلایا اور وہ دونوں بھی چلے گئے۔ میڈم ڈیفارج
پھر پھرتیلی انگلیوں سے بنتی رہی۔ اس کی آنکھیں خلا میں گھور رہی تھی۔ مسٹر جاروس لوری اور مس مینٹ شراب کی دکان سے نکل کر موسیو ڈیفارج کے ساتھ اس دروازے کی طرف چل دیا جدھر اس نے پہلے 3 گاہکوں کو بھیجا تھا۔ یہ دروازہ ایک سیاہ بدبودار صحن میں کھلتا تھا اور بہت سے گچ پچ گھروں کی طرف جانے کا عام راستہ تھا۔ یہاں کافی آبادی تھی۔ تاریک زینے کے پاس پتھر کے فرش پر ڈیفارج اپنے آقا کی بیٹی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر جھک گیا اور اس کے ہاتھ کو چوما۔ یہ ایک نہایت لطیف حرکت تھی مگر اس میں سختی آ گئی تھی۔ موسیو ڈیفارج میں ان چند لمحوں میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اس کے چہرے سے ساری خوش مزاجی اور اخلاص غائب ہو گیا اور وہ ایک نہایت پراسرار، غصہ ور اور خطرناک انسان بن گیا۔ بہتر ہے کہ آہستہ آہستہ چڑھیں کیونکہ بہت اوپر جانا ہے اور آپ کو تکلیف ہوگی۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے تو موسیو ڈیفارج نے نہایت کرکردگی سے مسٹر لوری سے کہا، کیا وہ تنہا ہے؟ بالکل تنہا۔ خدا ان پر رحم کرے اور ان کے ساتھ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ویسے ہی دھیمی آواز میں کہا۔ تب کیا وہ ہر وقت اکیلے رہتے ہیں؟ ہاں، خود اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ضرورت سے مجبور ہو کر۔ ایسی ہی تھی ان کی حالت اس وقت بھی جب ان لوگوں نے مجھے بلایا اور معلوم کرنا چاہا کہ میں انہیں اپنی ذمہ داری پر لے جاؤں یا نہیں۔ اب بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے؟ بہت بدل گئے ہیں پہلے سے۔ بدل گئے ہیں۔ شراب کی دکان کا مالک چلتے چلتے رک گیا۔ ایک موٹی سی گالی دے کر اس نے دیوار کو کوٹ ڈالا۔ کوئی جواب اس سے زیادہ شدید اور متاثر کن نہیں ہو سکتا تھا۔ جوں جوں مسٹر لوری اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اوپر چڑھتے گئے ان کے دل کا بوجھ بھی بڑھتا گیا۔ آج کل کے زمانے میں بھی پیرس کے کثیر آبادی والے حصے کا ایسا زینہ کافی ذلیل ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا ہی زینہ ماں اپنی جملہ غلاظتوں کے ایک بھیانک حقیقت تھا، خاص طور پر نازک طبع لوگوں کے لیے جو ان کے عادی نہ تھے۔ اس اونچی عمارت میں جتنے بھی چھوٹے موٹے کمرے تھے ان میں بسنے والے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ دروازوں کے سامنے ہی پٹک دیتے تھے۔ اس کے علاوہ کھڑکیوں سے باقی کا فضلہ پھینکا کرتے تھے۔ اگر وہ غربت کی غلاظتیں اس حصے کو رہنے کے لیے ناکارہ نہ بھی بنا دیتی تب بھی کوڑے کی سڑان سے وہاں کی ہوا غیر صحت بخش اور زہریلی تھی۔ غربت پر غلاظت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ ان کا راستہ گندا اور زہریلی فضا میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ خود مسٹر لوری بھی پریشان تھے اور لڑکی کی ہر لمحہ بڑھتی ہوئی گھبراہٹ سے مجبور ہو کر راستے میں 2 دفعہ دم لینے کے لیے ٹھہرے۔ دونوں مرتبہ وہ ایک جنگلے کے قریب سانس لینے کے لیے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جو کچھ تھوڑی بہت صاف ہوا اس ماحول میں رہ گئی ہے اس جنگلے کے راستے باہر جا رہی ہے اور باہر کی ساری زہریلی غلیظ ہوا سمیٹ کر اس کے راستے اندر آ رہی ہے۔ اس جنگلے میں سے کھچ بچ کھنڈر مکانوں کی جھلک بجائے آنکھوں کے حلق کے ذریعے دماغ میں اتر رہی تھی۔ آس پاس کوئی بھی چیز صحت مند زندگی اور ذہنی سکون کی آئینہ دار نہ تھی۔ آخر کار وہ زینہ کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر تیسری بار رک گئے۔ ایک مختصر سا زینہ اور تھا جو سب سے زیادہ گندا اور پھسلوان تھا، جس کی ٹیڑھی میڑھی سیڑھیوں پر چڑھنا بھی ایک مرحلے سے کم نہ تھا۔ شراب خانے کا مالک بجائے مسٹر لوری کے ہم قدم چلنے کے برابر ان کے آگے آگے چل رہا تھا، جیسے کہ وہ ڈر رہا ہو کہ کہیں لڑکی کوئی سوال نہ پوچھ بیٹھے۔ اس زینے پر پہنچ کر وہ رک گیا اور بڑی احتیاط سے ٹٹول کر جیب سے ایک چابی نکالی۔ دوست، کمرے میں تالا پڑا رہتا ہے؟ مسٹر لوری نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، موسیو ڈیفارج نے سختی سے جواب دیا۔ تمہارے خیال میں یہ بد نصیب انسان کو یوں تنہا رکھنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں تالا لگانا ضروری ہے، موسیو ڈیفارج نے پیشانی پر بل ڈال کر چپکے سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی مدت تک بند کمرے میں رہے ہیں کہ بغیر تالے کے انہیں رکھا گیا تو وحشت اور خوف سے وہ پاگل ہو کر اپنے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اگر ان کے کمرے کا تالا کھلا چھوڑ دیا جائے تو نہ جانے وہ اپنی کیا گت بنا ڈالیں۔ کیا ممکن ہے؟ جی ہاں، ہم جس حسین دنیا میں بستے ہیں وہاں یہی نہیں اور بھی بہت کچھ ممکن ہے۔ ممکن ہی نہیں، آئے دن عملاً کیا کیا جاتا ہے۔ خدا شیطان کی عمر دراز کرے۔ اور پھر موسیو ڈیفارج نے غصے اور نفرت سے کہا، آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ بات چیت اتنی نیچی آواز میں ہوئی کہ لڑکی کے کان میں اس کی بھنک بھی نہ پڑی، مگر وہ اس وقت بری طرح لرزنے لگی۔ اس کے چہرے پر انتہائی
پریشانی چھا گئی۔ مسٹر لوری نے اس کو تسلی دینے کے لیے کچھ کہنا ضروری سمجھا۔ ہمت سے کام لیجئے صاحبزادی، ہمت اور فرض شناسی کو ہاتھ سے نہ دو، کوئی دم کی بات ہے، سب مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ پھر وہ ساری محبت اور پیار جو انہیں سکون پہنچا سکتا ہے کام میں لانا ہوگا۔ ہمارے مہربان دوست ڈیفارج تمہیں سہارا دیں گے، کاروبار ہے تو دل مضبوط رکھو۔ دبے پاؤں وہ لوگ آہستہ آہستہ اوپر چڑھ گئے۔ زینہ بہت چھوٹا تھا اور وہ جلد ہی اوپر پہنچ گئے۔ آگے اچانک ایک موڑ تھا، وہاں 3 آدمی جھکے ہوئے جھری میں سے کمرے کے اندر جھانک رہے تھے۔ پیروں کی چاپ سن کر تینوں مڑ کر سیدھے ہو گئے۔ یہ وہی 3 آدمی تھے جو شراب خانے میں پینے کی غرض سے آئے تھے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے ان لوگوں کا خیال ہی نہ۔ موسیو ڈیفارج نے تشریح کی، مہربان آپ تشریف لے جائیے، ہمیں بڑا ضروری کام ہے، اس نے تینوں سے کہا۔ تینوں خاموشی سے وہاں سے سرک گئے۔ ایک دروازہ اور تھا اور جب وہ لوگ چلے گئے تو ڈیفارج اس دروازے کی طرف بڑھا۔ مسٹر لوری نے غصے سے اس کے کان میں کہا، موسیو مینٹ کا تماشا بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہو، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا چند خاص لوگوں کو میں انہیں دکھاتا ہوں، یہ مناسب ہے، یہ میرے خیال میں مناسب ہے۔ یہ خاص لوگ کون ہوتے ہیں، ان کا انتخاب کیسے کرتے ہو؟ میں ان خاص آدمیوں کو پہچانتا ہوں جو میرے ہم نام ہوتے ہیں اور جیکوس کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ انہیں دیکھ کر سبق حاصل کرتے ہیں۔ آپ انگریز ہیں، آپ اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے۔ مہربانی سے ذرا انتظار کیجئے۔ انہیں الگ رہنے کی تنبیہ کر کے اس نے جھک کر دیوار کی جھری میں سے اندر جھانکا، پھر فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر 2-3 بار دروازے پر دستک دی، 2-3 بار دروازے کو کنجی سے کھڑکھڑایا اور آہٹ پیدا کرنے کے لیے زور زور سے تالے میں کنجی گھمانے لگا۔ دروازہ آہستہ سے اندر کی طرف کھل گیا۔ کمرے میں جھانک کر اس نے کچھ کہا۔ ایک نحیف آواز میں جواب ملا۔ دونوں طرف سے بمشکل ایک آدھ لفظ ہی بولا گیا ہوگا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور دونوں کو داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ مسٹر لوری نے دیکھا لڑکی گری جا رہی ہے، انہوں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے سنبھالا۔ کاروبار کی بات ہے، اندر چلیے، انہوں نے اصرار کیا، اور ان کے گالوں پر جو نمی چمک رہی تھی وہ ان کے کاروباری ہونے کا قطعی ثبوت نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے خوف سے لرز کر جواب دیا۔ ڈر؟ کاہے کا ڈر؟ ان سے؟ میرا مطلب ہے اپنے والد سے۔ مسٹر لوری اس کی ابتر حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ موسیو ڈیفارج نے انہیں اشارے سے آگے بڑھنے کو کہا، جو انہوں نے مجبوراً لڑکی کا بازو اپنی گردن میں ڈال کر اسے تھوڑا سا اٹھا لیا اور جلدی سے کمرے میں لے گئے۔ انہوں نے اسے دروازے کے قریب ہی بٹھا دیا۔ وہ ان سے لپٹی جا رہی تھی اور وہ اسے تھامے ہوئے تھے۔ ڈیفارج نے کنجی نکال کر دروازہ بند کر دیا، تالا لگا کر کنجی ہاتھ میں لے لی۔ یہ سب کچھ اس نے بڑے اہتمام سے کیا تاکہ کھٹکے سے موسیو مینٹ پر واضح ہو جائے کہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ آخر میں نپے تلے قدموں سے کھڑکی تک گیا اور پلٹ پڑا۔ یہ کوٹری جلانے کی لکڑی اور دوسرے سامان کے رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی، اس لیے نہایت تاریک تھی۔ کھڑکی خفیہ دروازے کی طرح تھی اور در حقیقت چھت میں جڑی ہوئی تھی، جس کے اوپر گلی میں سے سامان اٹھانے کے لیے ایک چھوٹا سا کرین اگا ہوا تھا۔ یہ 2 پٹ کرین لگا ہوا تھا۔ یہ 2 پٹ کی کھڑکی فرانسیسی ساخت کی بنی ہوئی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے اس کھڑکی کا ایک پٹ بند تھا اور دوسرا تھوڑا سا کھلا۔ اتنی کم روشنی آنے کی گنجائش تھی کہ داخل ہوتے ہی کوئی چیز دیکھنا مشکل تھا۔ بہت عرصے سے تاریکی میں رہنے کا عادی انسان ہی وہاں بیٹھ کر اس اندھیرے میں کوئی باریکی کا کام کر سکتا تھا۔ پھر بھی اس کمرے میں باریکی کا کام کیا جا رہا تھا۔ دروازے کی طرف پیٹھ کیے ایک ضعیف سفید ریش انسان بیٹھا تھا۔ اس کا رخ کھڑکی کی طرف تھا، جدھر شراب خانے کا مالک کھڑا اسے تک رہا تھا۔ وہ آگے کو جھکا ہوا نہایت انہماک سے جوتے بنا رہا تھا۔ چھٹا باب، جوتے بنانے والا۔ صبح بخیر، موسیو ڈیفارج نے جوتے بنانے میں مشغول جھکے ہوئے سفید سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر نہایت نحیف آواز میں جو دور دراز سے آتی ہوئی معلوم ہوتی تھی انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ صبح بخیر۔ تھوڑی دیر بعد پھر آہستہ سے سر اٹھا کر کہا، ہاں میں کام کر رہا ہوں۔ اس بار سر نیچا کرنے سے پہلے 2 تھکی ہوئی آنکھیں سوال کرنے والے چہرے پر لہجہ بھر کے لیے ٹھہری۔ آواز کی کمزوری قابل رحم اور دردناک تھی۔ یہ کمزوری جسمانی تھکان کی وجہ سے نہیں تھی، حالانکہ طویل قید نے جسم کو بھی لاغر بنا دیا تھا۔ تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ یہ آواز انتہائی
आवाज़ तन्हाई और जबरी खामोशी की वजह से कमज़ोर पड़ गई थी और सदियों पहले दी गई सदा की आवाज़ बाज़गश की तरह धीमी और मुबहम मालूम होती थी। इसमें से इंसानी आवाज़ की झनकार और ज़िंदगी मर चुकी थी। इसको सुनकर ऐसा महसूस होता था जैसे एक खुशनुमा खुशरंग चीज़ मुरझा कर एक फीका सा धब्बा बन गई है, ऐसी धीमी और खोई हुई जैसे कोई कहीं ज़मीन के पोशीदा सीने से उभर रही हो। इस आवाज़ से इस खोए हुए मजलूम जानदार की काबिले रहम हालत का अंदाज़ा होता था, जो एक रेगिस्तान में गुम करदा राह फाका ज़दा मुसाफिर की तरह रेत पर गिर कर दम तोड़ने से पहले आखिरी बार अपने घर और दोस्तों को याद कर रहा हो। कुछ देर तक वो काम पर जता रहा, वहशत ज़दा आंखें फिर एक बार ऊपर उठाईं, तजस्सुस और दिलचस्पी से मजबूर होकर नहीं बल्कि वैसे ही इस तरारी अंदाज में देखने के लिए कि आने वाला अभी तक अपनी जगह मौजूद है। मैं चाहता हूँ इस कमरे में थोड़ी सी रोशनी बढ़ जाए, आपको तकलीफ तो ना होगी? मौसियो डेफार्ज ने जूते बनाने वाले को गौर से देखते हुए पूछा। जूते बनाने वाले ने काम रोक दिया, खाली खाली आंखों से पहले एक तरफ फर्श को देखते हुए कुछ सुनने की कोशिश की, फिर दूसरी तरफ ऐसे ही नजर डाली और आंखें उठाकर अपने मुखातिब को देखा। क्या कहा तुमने? अगर कमरे में थोड़ी सी रोशनी बढ़ जाए तो आपको एतराज तो ना होगा? अगर तुम्हारी मर्जी यही है तो मुझे बर्दाश्त करना होगा, लफ्ज तुम्हारी मर्जी पर कदरे जोर देते हुए कहा। दरवाजे के अध खुले पट को जरा और खोलकर उसे वहीं अटका दिया गया, जिसकी वजह से काफी रोशनी कोठरी में पड़ने लगी। कमरे में काम करने वाला एक नामुकम्मल जूता गोद में रखे बैठा था। इसके पैरों के करीब मुख्तलिफ किस्म के चमड़े के टुकड़े और 2-4 मामूली औजार बिखरे पड़े थे। इसकी नाहमवार तरशी हुई मुख्तसर सी दाढ़ी थी, चेहरा सूखा मारा था मगर आंखें बेइंतहा रोशन थी। वैसे भी उसकी आंखें उलझे हुए बालों और सियाह बवों और दुबले पतले चेहरे पर बड़ी बड़ी मालूम होती, मगर वो कुदरती तौर पर बड़ी थी और बहुत बेतुकी लग रही थी। फटी पुरानी चीथड़ों की कमीज के खुले हुए गरेबान में से उसका सूखा और थका मांदा जिस्म दिखाई दे रहा था। वो खुद इसके मोम जामे का कोट, उसके ढीले मोजे और बाकी के फटे पुराने कपड़े इतने अरसे तक रोशनी और धूप से महरूम रहने की वजह से सब एक रंग के जर्द मलगज्जे कागज की तरह मालूम होते थे कि इनमें फर्क करना मुश्किल हो गया था। उसने रोशनी से बचने के लिए आंखों पर हाथ रख लिया था तो ऐसा मालूम होता था कि उसके हाथों की हड्डियों के आर पार रोशनी झलक रही है। काम रोक कर वो खाली खाली नजरों से घूर रहा था। सामने खड़े हुए शख्स की तरफ देखने से पहले हमेशा वो एक तरफ फर्श को घूरता, फिर दूसरी तरफ, जैसे आवाज का रुख पहुंचाने की आदत खत्म हो चुकी थी। यूं बहके हुए अंदाज में वो बात को शुरू करता और फिर सब कुछ उसके जहन से उतर जाता। ये जूतों की जोड़ी आप आज खत्म कर लेंगे? मौसियो डेफार्ज ने पूछा और मिस्टर लॉरी को इशारे से आगे बुलाया। क्या कहा तुमने? ये जूतों की जोड़ी आज ही खत्म करने का इरादा है? मैं कह नहीं सकता मेरा इरादा है, मेरा कयास तो है मगर मुझे पता नहीं। मगर इस सवाल ने इन्हें काम याद दिलाया और वो फिर उस पे झुक गए। लड़की को दरवाजे पर छोड़कर मिस्टर लॉरी खामोशी से आगे बढ़ आए। जब वो जूता बनाने वाले के पास कुछ मिनट तक खड़े रहे तो उसने ऊपर देखा। एक दूसरे शख्स की मौजूदगी पर कोई ताज्जुब का इजहार नहीं किया, मगर उसके लरसते हुए हाथ की उंगलियां गैर इरादी तौर पर होंठों को टटोलने लगी। उसके नाखून और होंठ भी जर्द ही थे। फिर हाथ काम पर लग गया और वो फिर जूते पर झुक गया। इस मुशाहिदे और फेल में मुश्किल से एक लम्हा लगा होगा। आपने देखा, आपसे कोई मिलने आया है, मौसियो डेफार्ज ने कहा। तुमने क्या कहा? एक मुलाकाती आया है? जूते बनाने वाले ने अपने काम से हाथ हटाए बगैर पहले की तरफ ऊपर देखा। देखिए, इन सांप को अच्छे बने हुए जूते की खूब पहचान है। ये जूता जो आप बना रहे हैं, इन्हें दिखाइए। मौसियो, लीजिए जूता। मिस्टर लॉरी ने जूता ले लिया। मौसियो को बताइए ये किस किस्म का जूता है और जूता बनाने वाले का नाम क्या है? जवाब देने से पहले वो काफी देर के लिए खामोश रहा। तुम क्या पूछ रहे थे? मैं भूल गया। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि क्या आप मौसियो को समझा सकते हैं ये किस किस्म का जूता है? ये एक जनाना जूता है, चहलकदमी के वक्त पहनने का जनाना जूता। नए फैशन का है। मैंने नया फैशन कभी नहीं देखा, मुझे नमूना दे दिया गया था। उसने जूते को देखा। उसकी नजरों में थोड़ा सा गरूर का जज्बा उभर आया।
اور بنانے والے کا نام؟ ڈیفارج نے کہا۔ اب اس کے ہاتھ میں کوئی کام نہ تھا تو اس نے سیدھا ہاتھ کی مٹھی بنا کر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی، پھر الٹے ہاتھ کی مٹھی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر ٹکائی، پھر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور مسلسل اس فعل کو دہراتا رہا۔ وہ ہر بات کے بعد یوں خلا میں کھو جاتا تھا کہ اسے بار بار متوجہ کرنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک بے ہوش کمزور انسان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہو، گویا تیزی سے موت کی آغوش میں ڈوبتے ہوئے انسان کو راز معلوم کرنے کے لیے جلایا جا رہا ہو۔ کیا تم نے مجھ سے میرا نام پوچھا؟ یقیناً۔ 105 شمالی برج۔ بس 105 شمالی برج؟ اس کے گلے سے عجیب سی آواز نکلی جو نہ آہ تھی اور نہ کرا۔ وہ پھر کام میں جھک گیا۔ آپ پیشہ ور موچی ہیں؟ مسٹر لوری نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پھر مہر خاموشی کو توڑا۔ اس نے ڈیفارج کی طرف اپنی اندرناک آنکھیں گھمائی جیسے کہ وہ چاہتا ہو اس سوال کے جواب کا بار وہ اٹھائے، مگر جب وہ اس طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو پہلے زمین پہ نظر دوڑائی، پھر مسٹر لوری کی طرف دیکھنے لگا۔ میں پیشہ ور موچی نہیں، جوتے بنانا میرا پیشہ نہیں، یہ فن میں نے خود سیکھ لیا اجازت لے کر۔ وہ خود فراموشی میں ڈوب گیا۔ کئی منٹ تک وہ پہلے کی طرح ہاتھوں کی الٹ پھیر کرتا رہا۔ اس کی بہکی ہوئی نظریں پھر اپنے مخاطب کے چہرے پر آہستہ آہستہ لوٹ آئی اور ٹھہر گئیں۔ وہ چونک پڑا جیسے کسی نیند کے مارے کو گزشتہ رات کی بات یاد آ گئی ہو۔ میں نے اجازت لے کر بڑی مشکلوں سے خود جوتے بنانا سیکھا اور جب سے جوتے بنایا کرتا ہوں۔ اس نے جوتا مسٹر لوری سے واپس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو تاکتے ہوئے کہا، موسیو مینٹ، کیا میں آپ کو قطعی یاد نہیں رہا؟ ہاتھ سے جوتا گر پڑا اور وہ سوال کرنے والے کو نظریں جمائے گھورتا رہا۔ موسیو مینٹ، انہوں نے ڈیفارج کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا، آپ اس شخص کو کیا بالکل بھول گئے؟ اس کی طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے، کیا آپ پرانے بینک کے مینیجر کو نہیں پہچانتے؟ پرانے نوکر کو نہیں جانتے؟ موسیو مینٹ، پرانے زمانے کی کوئی بھولی بھٹکی یاد آپ کے دماغ میں نہیں ابھرتی؟ سالہ سال کی قید بھگتنے والا خاموش باری باری سے کبھی مسٹر لوری کو اور کبھی ڈیفارج کو تکتا رہا۔ ذہانت کے نقوش جو برسوں سے دھندلے پڑے تھے آہستہ آہستہ فراموشی کے سیاہ بادلوں کو چیر کر پیشانی پر ابھرنا شروع ہوئے۔ وہ پھر گڈمٹ ہو گئے، تاریکی میں ڈوب گئے، غائب ہو گئے، مگر ایک لمحے کو ان کی جھلک ضرور نظر آئی۔ لڑکی بھی دیوار سے لگی قریب کھسک آئی تھی جہاں سے کھڑی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی یہی جذبات اسی طرح منعکس تھے۔ وہ ہاتھ جو شاید اس نے ڈر سے بچنے اور اس کی صورت کو نظروں سے دور رکھنے کے لیے اٹھائے تھے، اب پیار سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ ان لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا مردنی چھایا ہوا چہرہ لے کر اسے کلیجے سے لگا لینے کو بے قرار تھی۔ وہ اپنے پیار سے اس میں دوبارہ جان ڈالنے کے لیے بے چین تھی۔ ایک ہی جذبہ دونوں پر جوش مار رہا تھا، جیسے بوڑھے کے چہرے سے روشنی کھینچ کر اس کے جوان اور حسین چہرے میں سما گئی ہو۔ اس پر پھر تاریکی چھا گئی۔ اس نے بار بار زمین کو گھورنے کے بعد قدرے بے توجہی سے دونوں کو دیکھا، جوتا اٹھایا اور کام میں غرق ہو گیا۔ آپ مسٹر لوری کو پہچان گئے موسیو؟ ڈیفارج نے چپکے سے پوچھا۔ ہاں، ایک لمحے کے لیے پہلے میرا خیال تھا کہ ساری کوشش فضول ہے، مگر ایک لمحے کے لیے جانا پہچانا چہرہ مجھے یاد آیا۔ خاموش، دور ہٹ جاؤ، شش۔ لڑکی دیوار سے ہٹ کر اس بینچ کے قریب آ گئی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بے خبری اور لا علمی بڑی تکلیف دہ تھی۔ اگر وہ چاہتا تو کام کرتے ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا تھا۔ خاموش، بغیر بولے چالے سناٹے میں وہ ایک واہمہ کی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کام میں غرق رہا، لیکن جلد ہی اسے جوتے سینے کے اوزار بدلنے کے لیے آگے جھکنا پڑا۔ وہ چمڑا کاٹنے کا چاقو اٹھانا چاہتا تھا جو اس طرف رکھا تھا جدھر لڑکی نہیں کھڑی تھی۔ چاقو اٹھا کر کام شروع کرنے والا تھا کہ اس کی نظر لڑکی کے گون کے کنارے پر پڑی۔ اس نے آنکھیں اوپر اٹھائیں اور لڑکی کے چہرے کو دیکھا۔ مسٹر لوری اور ڈیفارج چونک کر آگے بڑھے، مگر لڑکی نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ ڈر رہے تھے کہ وہ چاقو سے اس پر حملہ کر دے گا، مگر وہ قطعی خوف زدہ نہ تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے وحشت سے اسے گھورتا رہا، پھر اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکل سکی۔ آخر کار پھولی ہوئی سانس پر قابو پاتے ہوئے اس نے کہا، یہ کیا ہے؟ آنسو بے اختیار اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو چوم کر اس کی طرف پھیلا دیا، پھر دونوں ہاتھ ایسے سینے پر رکھ لیے جیسے وہ اس کا اجڑا ہوا
सर छाती से लगा रही हो, तुम जेलर की बेटी तो नहीं हो? नहीं। उसने ठंडी सांस भरी। कौन हो तुम? उसे अपनी आवाज पे भरोसा ना था, इसलिए चुपचाप उसके करीब बेंच पर बैठ गई। वो सहम कर दूर हटा, मगर उसने मोहब्बत से अपना हाथ उसके बाजू पर रख दिया। उसकी इस हरकत पर बूढ़े को अजीबोगरीब किस्म की लहर जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हुई और उसका सारा जिस्म लरज उठा। उसने आहिस्ता से औजार रख दिया और खामोश उसके चेहरे पर नजरें गाड़ी। उसके सुनहरी बाल जो लापरवाही से पीछे हटा दिए गए थे, लंबे लंबे हलकों की सूरत में उसकी गर्दन पर पड़े थे। डरते डरते उसने हाथ बढ़ाकर इन बालों को आहिस्ता आहिस्ता हाथ में लिया और गौर से देखने लगा। बीच में वो फिर खोस आ गया और सब कुछ भूलकर ठंडी सांस भरी और फिर काम की तरफ मुतवज्जो हो गया। मगर ज्यादा देर के लिए नहीं। उसका हाथ छोड़कर लड़की ने अपना सर उसके शाने पर रुका दिया। 2-3 बार उसने उसे देखा, जैसे वो मालूम करना चाहता हो कि वाकई हकीकत है या फिर उसका वहम। फिर उसने अपने गिरेबान में हाथ डाले, एक चीथड़े की शक्ल का तावीज निकाला और उसे घुटने पर रखकर खोला। इसमें गिनती के चंद बाल थे। बमुश्किल से 2-3 सुनहरी बाल होंगे जो उसने बरसों पहले उंगली के गिर्द लपेटकर गुच्छा बनाकर रखे थे। उसने लड़की के बाल फिर हाथ में लेकर गौर से देखा और कहा, बिल्कुल एक जैसे हैं, मगर ये कैसे हो सकता है? कब का वाकया है? कैसे हुआ था? इसकी पेशानी पर उलझन और परेशानी की गहरी शिकनें पड़ गईं। बिल्कुल वैसी ही शिकनें उसने लड़की की पेशानी पर देखी। उसे रोशनी की तरफ मोड़कर वो गौर से देखने लगा। उसने अपना सर मेरे शाने पर टिका दिया। इस रात जब मेरी तलबी का हुक्म आया, मेरे जाने के ख्याल से वो खौफज़दा थी। हालांकि मुझे कोई डर ना था, और जब मुझे शुमाली बुर्ज में पकड़ कर लाए तो ये बाल मेरे शाने पर मिले। इन बालों को मेरे पास रहने दो, ये मुझे यहाँ से जिस्मानी तौर पर निकल भागने में कोई मदद नहीं पहुँचा सकते, हालांकि रूहानी तौर पर कैदोबंद की सख्तियाँ दूर कर सकते हैं। यही अल्फाज उस वक्त मैंने कहे थे, मुझे अच्छी तरह याद हैं। कहने से पहले उसने कई बार इन अल्फाज को मुँह ही मुँह में दोहराया, मगर जब बोलने के लिए उसे अल्फाज मिले तो वो सुलझे हुए और दुरुस्त थे। गो वह आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। ये क्या किस्सा है? क्या वो तुम ही थी? वो एकदम लड़की की तरफ मुड़ा तो मिस्टर लॉरी और डिफार्ज खौफजदा होकर फिर आगे बढ़े, मगर वो निहायत इत्मीनान से उसकी गिरफ्त में बैठी रही और बहुत धीमी आवाज में इल्तजा की, मेहरबानी करके आप लोग मुखल ना हो, ना कुछ बोलिए, ना हमारे दरमियान दखल दीजिए। सुनो, ये किसकी आवाज थी? बूढ़े ने चौंक कर कहा। उसने लड़की के हाथ छोड़ दिए। एक आबरी और बदहवास होकर दोनों हाथों से अपने बाल नोचने लगा, मगर बहुत जल्द इसकी घबराहट खत्म हो गई। सिवाय जूते बनाने के उसके दिमाग से हर चीज मिट चुकी थी। उसने अपना तावीज लपेट कर अपने गिरेबान में छुपा लिया, मगर लड़की को देख देख कर वो हसरत से सर हिलाता रहा। नहीं नहीं, तुम बहुत कमसिन हो, बहुत शगुफ्ता हो, यह मुमकिन ही नहीं। तुम कैदी की हालत को देख रही हो। ये वो हाथ नहीं जिन्हें वो पहचानती थी, ये चेहरा भी वो नहीं जिससे वो वाकिफ थी, ना वो आवाज़ है जो वो सुना करती थी। नहीं नहीं, वो कभी जिंदा थी। शुमाली बुर्ज में साला साल गुजारने से पहले वो भी जिंदा था। तुम्हारा नाम क्या है मेरे मासूम फरिश्ते? उसकी नरम और प्यारी भरी आवाज़ से लड़की में हिम्मत आ गई और घुटनों के बल झुक कर इल्तजा भरे अंदाज में उसने अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। जनाब, फिर किसी वक्त आपको मेरा नाम मालूम हो जाएगा। मेरी माँ कौन थी, मेरा बाप कौन था और किस तरह मैं उनकी दुख भरी कहानी से बेखबर रही, मैं आपको यहाँ इस वक्त कुछ नहीं बता सकती। इस वक्त तो सिर्फ आपसे इतनी इल्तजा करती हूँ, मुझे सीने से लगाकर प्यार कर लीजिए मेरे अजीज़, मेरे प्यारे, मेरी हक में दुआ कीजिए, मुझे प्यार कीजिए। इस के बूढ़े सफ़ेद बालों पर लड़की के जानदार सुनहरे बालों की शुआएं पड़ रही थीं, गोया उसके वजूद पर आज़ादी के नूर का पर तो पड़ रहा था। अगर आपको मेरी आवाज़ में वो नगमा सुनाई दे जो इस मीठी आवाज़ से मुशाबा है जो कभी आपके कानों में रस घोलती थी, तो फिर तो जी भर के रोइए। अगर मेरे बालों के लम्स में आपको इस प्यारे सर का लम्स याद आ रहा है जो कभी आपके सीने पर टिका करता था जब आप जवान थे, आज़ाद थे, तो उसकी याद में आंसू बहा लीजिए। हमारा एक घर होगा जहां मैं जी जान से आपकी खिदमत करूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। अगर इस घर के जिक्र पे आपको इस घर की याद आ जाएगी जो बरसों हुए उजड़ गया और आप यूं गम में घुला गए, तो इसकी याद में आंसू बहाकर
جی کی بھڑاس نکال لیجیے۔ اس نے ضعیف مظلوم انسان کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور ایک ننھے سے بچے کی طرح اسے تسکین دینے لگی۔ میرے عزیز، آپ کے دکھوں کا زمانہ بیت چکا، میں آپ کو یہاں سے لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ انگلینڈ میں ہم آرام اور سکون سے زندگی بسر کریں گے۔ اگر اس بات پر آپ کو اپنی تباہ شدہ زندگی کا خیال آ جائے، وہ کارآمد زندگی جسے ہمارے بے رحم وطن فرانس نے مٹی میں ملا دیا، تو آنسو بہا کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیجیے۔ اور جب میں آپ کو اپنا نام بتا دوں اور یہ بتاؤں کہ میرے والد کون ہیں اور وہ زندہ ہیں اور میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں اپنے باوقار باپ کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ان سے معافی کی خواستگار ہوں کہ میں انجان رہی اور میرے باپ پر میری ماں کی جدائی میں نیند حرام ہو گئی اور میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکی، اور یہ کہ میری ماں نے اپنے دکھ مجھ سے چھپائے، تو آپ میری اور میری ماں کی بدنصیبی پر آنسو بہا لیجیے میرے مہربان۔ او خدا، تیرا ہزار ہزار شکر۔ برسوں کی گھٹن اور ضبط کے بعد آج یہ آنسو بہہ نکلے۔ ان کی سسکیاں میرا کلیجہ ہلائے دیتی ہیں۔ اوہ معبود، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کس قدر دل دہلانے والا منظر تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گیا تھا، اس کا سر لڑکی کے سینے پر ٹکا تھا۔ نظارہ خوبصورت تھا، مگر اس کے پیچھے تمام دکھ اور مظالم پوشیدہ تھے جو انتہائی کربناک اور بھیانک تھے۔ دیکھنے والوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے۔ بڑی دیر تک کوٹری میں خاموشی چھائی رہی۔ دکھ بھری سانسوں اور سسکیوں سے لرزتا ہوا جسم سکون پا گیا، جیسے ہر طوفان کے بعد سکون چھا ہی جاتا ہے۔ زندگی بھی ایک طوفان ہے، اس کے بعد سکون اور آرام انسان کا انجام ہے۔ تب وہ باپ اور بیٹی کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے اور آہستہ آہستہ وہ زمین پر آ رہا تھا اور تھکان سے بے سود پڑا تھا۔ بیٹی بھی سرک کر اس کے قریب اتر آئی تھی تاکہ اس کا سر اپنے ہاتھوں پر ٹکا سکے۔ اس کے گھنے بال باپ کے چہرے پہ آن پڑے۔ جب مسٹر لوری آنسو پوंچھتے ہوئے انہیں اٹھانے جھکے تو لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ انہیں پریشان کیے بغیر اگر انہیں پیرس سے لے جانے کا انتظام ہو جائے تو، مگر سوچئے تو، کیا یہ سفر کے قابل ہیں؟ مسٹر لوری نے پوچھا۔ اس بھیانک شہر میں رہنے سے جہاں ان پر اس قدر ظلم ہوا ہے، وہ جانے کو ترجیح دیں گے۔ یہ درست ہے، ڈیفارج نے کہا، جو قریب ہی بات سننے کے لیے جھکا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ موسیو مینٹ کا فرانس سے چلا جانا ہی بہتر ہے۔ کہیے تو میں گاڑی اور گھوڑوں کا انتظام کر دوں۔ کاروباری معاملہ ہے اور کاروبار کی باتیں میرے ذمہ ہیں۔ مسٹر لوری نے موقع پا کر فوراً نہایت غیر جذباتی بن کر کہا، تو مہربانی کر کے ہمیں یہاں چھوڑ جائیے۔ مس مینٹ نے استدعا کی، آپ دیکھ رہے ہیں انہیں کتنا سکون مل رہا ہے، میرے ساتھ چھوڑ کر جانے میں اب آپ کو تکلف نہ کرنا چاہیے اور پریشان ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ باہر سے تالا لگا جائیں تو ہمیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ مجھے یقین ہے جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو انہیں اس طرح پرسکون پائیں گے۔ ویسے بھی آپ کے لوٹنے تک ان کی دیکھ بھال کروں گی، پھر ہم انہیں سیدھے یہیں سے لے جائیں گے۔ مسٹر لوری اور ڈیفارج دونوں اس فیصلے پہ ذرا ہچکچا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا دونوں میں سے ایک کو وہاں رہنا چاہیے، مگر چونکہ وقت بہت کم تھا، رات ہو رہی تھی اور ابھی گاڑی اور سفر کے لیے ضروری کاغذات کا انتظام کرنا تھا، آخر میں انہوں نے سہولت کی خاطر کام تقسیم کر لیا۔ جب رات ہو گئی، لڑکی زمین پر باپ کے قریب پتھر پر سر رکھے لیٹی باپ کو تک رہی تھی۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور وہ دونوں خاموش پڑے تھے کہ اتنے میں دیوار کے سوراخوں میں سے روشنی کی چمک دکھائی دی۔ مسٹر لوری اور ڈیفارج نے سفر کی پوری تیاری کر لی تھی اور اپنے ساتھ سفر کے لیے اوڑھنے بچھانے کا سامان کے علاوہ گوشت، روٹی، شراب اور گرم کافی بھی لے آئے تھے۔ کمرے میں صرف ایک بھوسے کا بچھونا تھا۔ موسیو ڈیفارج نے اسے چارے کے ساتھ لے لیا۔ لالٹین جوتے بنانے والے کی بینچ پر رکھ دی۔ مسٹر لوری کی مدد سے ضعیف آدمی کو اٹھانے لگے۔ انسانی عقل ان رازوں کی تہہ تک نہیں پہنچ رہی تھی جو ان خالی خالی آنکھوں اور خوفزدہ چہرے کے پیچھے پوشیدہ تھے۔ کیا انہیں خبر تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ انہیں کچھ یاد تھا کہ ان سے ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ کیا انہیں پتا تھا کہ وہ آزاد ہو چکے تھے؟ ان سوالوں کا جواب کبھی ہوش مند کے پاس نہ تھا۔ مسٹر لوری اور ڈیفارج نے ان سے کچھ بات کرنا چاہی، مگر ان کی وحشت سے ڈر گئے کیونکہ وہ رک رک کر الجھی باتیں کرنے لگے۔ اس لیے دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ نہایت وحشیانہ انداز میں بار بار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیتے۔ پہلے تو وہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے، اس کے باوجود ان کو اپنی بیٹی کی آواز سن کر کچھ مسرت ہو رہی تھی اور جب وہ بولتی تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔
یہ حکم ماننے کے کہ وہ اس قدر عادی ہو گئے تھے کہ بغیر کسی چو چرا کے انہیں جو کچھ دیا گیا چپ چاپ کھا پی لیا، جو لبادے اور کمبل اوڑھنے کو دیے گئے اوڑھ لیے۔ مگر جب بیٹی نے ان کا ہاتھ پکڑا تو بڑی مستعدی سے اس کا ہاتھ اپنے بازوؤں میں ڈال کے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ لوگ نیچے اترنے لگے۔ موسیو ڈیفارج روشنی لیے آگے آگے بڑھے تھے اور مسٹر لوری اس چھوٹے سے جلوس کے پیچھے چل رہے تھے۔ 2-4 ہی سیڑھیاں اترے تھے کہ موسیو مینٹ رک گئے۔ انہوں نے در و دیوار پر نظر ڈالی۔ بابا، آپ کو یاد ہے یہ جگہ؟ یاد ہے آپ یہاں آئے تھے؟ یاد ہے؟ کیا کہا تم نے؟ مگر قبل اس کے کہ وہ اپنے سوال کو دہراتی وہ دھیمی آواز میں بولے، یاد ہے؟ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ کتنے سالوں کی بات ہے؟ اس جواب سے یہ ظاہر ہو گیا کہ انہیں قطعی یاد نہیں کہ انہیں جیل خانے سے اس کمرے میں لایا گیا۔ پھر وہ بڑبڑائے، 105 شمالی برج۔ اور جب انہوں نے چاروں طرف نظر ڈالی تو انہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس مضبوط قلعے کو دیکھ رہے ہیں جہاں وہ اتنے عرصے سے قید رہے تھے۔ احاطے میں پہنچ کر وہ غیر شعوری طور پر ٹھٹک گئے، جیسے انہیں انتظار ہو کہ اب قلعے کا پھاٹک کھلے گا اور خندق پر پل گرایا جائے گا۔ سامنے گاڑی کھڑی دیکھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دونوں ہاتھوں سے پھر سر پکڑ لیا۔ دروازے کے پاس کوئی بھیڑ بھاڑ نہ تھی، کھڑکیوں پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، گلی میں سے کوئی بھولا بھٹکا راہگیر نہیں گزر رہا تھا۔ ایک غیر مرئی خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ صرف ایک میڈم ڈیفارج تھی جو تن تنہا دروازے سے لگی کھڑی بن رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی۔ قیدی اور اس کی بیٹی گاڑی میں داخل ہو چکے تھے۔ مسٹر لوری سوار ہو ہی رہے تھے کہ قیدی نے اپنے جوتے بنانے کے اوزار لانے کی خواہش ظاہر کی۔ مسٹر لوری ٹھٹک گئے۔ میڈم ڈیفارج نے جلدی سے اپنے شوہر سے پکار کر کہا کہ وہ ابھی لاتی ہے اوزار، اور بنتی ہوئی روشنی سے گزر کر احاطے سے چلی گئی۔ اس نے جلدی سے اوزار لا کر دے دیے اور پھر دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور بنتی رہی۔ اس نے کچھ نہیں دیکھا، وہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی۔ ڈیفارج کوچوان کے پاس سوار ہو گیا اور سرحد کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ کوچوان نے اپنا ہنٹر پھٹکارا اور گاڑی اوپر لٹکی ہوئی سڑک کی دھندلی لرزتی ہوئی لالٹینوں کے سائے میں روانہ ہو گئی۔ اوپر جھولتی ہوئی لالٹین اور جھولتی ہوئی روشنیاں جو حسین سڑکوں پر جگمگا رہی تھی اور گندی گلیوں میں دھند اور دھوئیں سے اٹی ہوئی تھی، گاڑی ان کے سائے میں چلی جا رہی تھی۔ روشنی سے منور دکانوں اور ہنستے کھلکھلاتے انسانوں کے پاس سے گزرتی، جگمگاتے کافی خانوں اور تھیٹروں کے دروازے کے سامنے سے ہوتی ہوئی شہر کے پھاٹک کے قریب پہنچ گئی۔ پھاٹک پر تعینات سپاہیوں نے کہا، وہ آپ نے کاغذات دکھائے مسافر صاحبان؟ یہ دیکھیے افسر صاحب، موسیو ڈیفارج نے گاڑی سے نیچے اتر کے اسے ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا، یہ ان بزرگ کے کاغذات ہیں جو گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہ میرے ہمراہ ہیں۔ یہ کاغذات ہیں، میرے ہاتھوں میں دیے گئے ہیں۔ یہ اس نے اپنی آواز بہت دھیمی کر لی۔ فوجی لائنوں میں ہلچل مچ گئی۔ ایک وردی پوش ہاتھ ماں لالٹین کی گاڑی میں داخل ہوا۔ ہاتھ کے مالک کی آنکھوں نے اندر ضعیف انسان کی صورت میں وہ نظارہ دیکھا جو شب و روز نظر نہیں آتا تھا۔ سب ٹھیک ہے، آگے بڑھو۔ خدا حافظ، ڈیفارج نے کہا۔ گاڑی چلتی رہی، لالٹینوں کی روشنیاں دھندلی ہوتی گئیں، یہاں تک کہ غائب ہو گئیں اور گاڑی داروں کی چھاؤں میں چلتی رہی۔ ان ساکت اور ابتی روشنیوں کے سائبان کے نیچے غیر فانی روشنیاں، جن میں سے بعض تو زمین سے اتنی دور تھی کہ سائنسدانوں کا بیان ہے کہ ان کی شعاعوں کا اس دارالثواب تک پہنچنا بھی مشتبہ ہے۔ رات کے تاریک سائے تھکتے جا رہے تھے۔ صبح تک سردی اور اضطراب کی گھڑیوں میں یہ سائے مسٹر لوری کے کانوں میں وہی بات کہتے رہے۔ قبر کھود کر نکالے ہوئے مردے کے سامنے بیٹھ کر مسٹر لوری حیران تھے کہ کون سی قوتیں اس دماغ میں دوبارہ بیدار ہو سکتی ہیں اور کون سی قوتیں ہمیشہ کے لیے فنا ہو چکی۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ دوبارہ زندگی ملے؟ اور وہی پرانا جواب، پتہ نہیں۔